أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا عليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال
وَكَذَلِكَ قَالَ رَبُّكِ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ وَلِنَجْعَلَهُ آيَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا۔ یہ سورۃ مریم کی 17 سے 22 تک آیات ہیں۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور اس کتاب میں مریم کا ذکر کر جب وہ اپنے گھر والوں سے الگ ہو کر ایک مشرقی مکان میں چلی گئی، پس اس نے یعنی مریم نے ان کی طرف سے پردہ کر لیا، یعنی اپنی خاندان اپنی فیملی کی طرف سے پردہ کر لیا۔ پھر ہم نے اس کی طرف اپنا فرشتہ بھیجا اور وہ اس کے سامنے ایک پورا انسان بن کر ظاہر ہوا۔ اس نے کہا یعنی مریم نے کہا، میں تجھ سے یقیناً رحمان کی پناہ مانگتی ہوں اگر تو متقی ہے۔ اس فرشتہ نے کہا، میں تو تیرے رب کا فرستادہ ہوں، میں تو تیرے رب کا رسول ہوں، میں تو تیرے رب کا مرسل ہوں تاکہ تجھے ایک ذکی غلام دوں۔ اس مریم نے کہا، میرے ہاں غلام کیسے ہوگا، حالانکہ مجھے کسی بشر نے چھوا تک نہیں ہے اور نہ ہی میں بدکار ہوں۔ اس فرشتہ نے کہا، مریم بات اسی طرح ہے جس طرح تو کہہ رہی ہے، لیکن تیرا رب کہتا ہے کہ یہ مجھ پر آسان ہے، اور تاکہ ہم اسے یعنی اس ذکی غلام کو لوگوں کے لیے ایک نشان اور اپنی طرف سے رحمت بنائیں۔ اور پھر آخر پر اللہ فرماتا ہے، وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، اور یہ ایک طے شدہ بات ہے، یہ قطعی اور اٹل بات ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ سامعین کرام، یہی مضمون جو ہے سورۃ آل عمران میں بھی بیان کیا گیا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 46 میں فرماتا ہے، اِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَاتٍ مِّنْهُ اسْمُهُ الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَجِيهًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ۔ جب فرشتوں نے کہا، اے مریم، یقیناً اللہ تجھے اپنے پاس سے کلمہ کی بشارت دیتا ہے جس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا، وہ دنیا اور آخرت میں وجی اور مقربوں میں سے ہوگا۔ سامعین کرام، یہ جو اس سورہ کریمہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور اس کتاب میں مریم کا ذکر کر جب وہ اپنے گھر والوں سے جدا ہو کر جانب مشرق ایک جگہ چلی گئی تھی۔ موسی مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے امام جماعت احمدیہ مرزا غلام احمد علیہ السلام اپنی کتاب 7 بچن روحانی خزائن جلد 10 صفحہ 307 حاشیہ در حاشیہ پر فرماتے ہیں، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں اسی آیت کا حوالہ دیتے ہوئے کہ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا۔ مریم کا نام بھی ایک واقعہ پر دلالت کرتا ہے، اور وہ یہ کہ جب مریم کا لڑکا عیسیٰ پیدا ہوا تو وہ اپنے اہل و عیال سے دور تھی، اور مریم وطن سے دور ہونے کو کہتے ہیں۔ حضرت مرزا غلام احمد صاحب فرما رہے ہیں، اور مریم وطن سے دور ہونے کو کہتے ہیں، اسی کی طرف اللہ جل شانہ ارشاد فرما کر کہتا ہے، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا، یعنی مریم کو
کتاب میں یاد کر جب کہ وہ اپنے اہل سے ایک مشرقی مکان میں دور جا پڑی ہوئی تھی۔ سو خدائے کریم کے سو خدا نے مریم کے لفظ کی بجائے تسمیہ یہ قرار دی کہ مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیدا ہونے کے وقت اپنے لوگوں سے دور و مجہور تھی۔ یہ اس بات کی طرف سامعین کرام اشارہ تھا، حضرت مرزا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ اس کا لڑکا عیسیٰ قوم سے قطع کیا جائے گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا اور حضرت مسیح اپنے ملک سے نکل گئے اور جیسا کہ بیان کیا گیا ہے کشمیر میں جا کر وفات پائی اور اب تک کشمیر میں ان کی قبر موجود ہے۔ اور یہ جو علاقہ پاکستان میں مریم نام سے مشہور ہے، یعنی مری مری ہم سب جانتے ہیں، تو میں نے سنا ہوا ہے بڑی دیر سے، بعض دوست کہا کرتے تھے کہ یہاں پر کوئی مریم نامی برگزیدہ خاتون یہاں پر کچھ عرصہ کے لیے ٹھہری تھی، اور اس کے بعد پھر وہ جو مریم نامی برگزیدہ خاتون تھی اس کا یہیں پر انتقال ہو گیا اسی علاقے میں، تو اس مریم خاتون کی وجہ سے اس علاقے کا نام مریم پڑ گیا۔ بہر واللہ عالم و بالصواب، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، لیکن جو میں نے سنا ہوا ہے وہ میں سامعین کو بتا رہا ہوں۔ سامعین کرام، اس کے بعد میں اپنے آج کے خطبہ جمعہ کا جو موضوع ہے اس کی طرف آنا چاہتا ہوں۔ جیسا کہ سامعین کو پتہ ہے کہ خاکسار نے اپنے گزشتہ خطبہ جمعہ یعنی مورخہ 4 اپریل 2025 میں بھی جماعتی احمدیہ قادیان کے ایک مولانا ہادی علی چودھری صاحب کا ایک مضمون جو انہوں نے لکھا اور پھر کینیڈا گزٹ کے شمارہ فروری میں وہ شائع بھی ہوا، اس کے حوالے سے میں نے بہت ساری باتیں ان کی پڑھ کر پھر ان کا جواب بھی دیا، یعنی گزشتہ خطبہ جمعہ میں جواب بھی دیا تھا۔ اور اسی طرح کل مورخہ 10 اپریل 2025 کو خاکسار نے مولانا ہادی علی چودھری صاحب کے اسی مضمون کے حوالے سے، یعنی ایک ذکی غلام تجھے ملے گا حصہ دوم کے نام سے، پھر کل میں نے ایک لیکچر دیا جس کا عنوان ہے، جس کا نمبر ہے 159۔ تو سامعین کرام نے یہ میرا گزشتہ خطبہ جمعہ بھی سن لیا ہوگا یا بعض لوگ سن رہے ہوں گے، اور اسی طرح خاکسار کا گزشتہ جو لیکچر ہے، لیکچر نمبر 159، وہ بھی لوگوں نے سن لیا ہوگا یا بعض لوگ سن رہے ہوں گے۔ تو خاکسار نے جناب ہادی علی چودھری صاحب کا یہ جو مضمون انہوں نے گزٹ کینیڈا میں ماہ فروری کے شمارہ میں شائع کیا ہے، اس کا ان دونوں یعنی لیکچر میں اور خطبہ میں حصہ اول کے نام سے اور پھر لیکچر میں حصہ دوم کے نام سے میں نے بہت ساری باتیں جو ہادی علی چودھری صاحب نے بیان کی ہیں اپنے مضمون میں، میں نے ان کا پڑھ کر ان کا ذکر کر کے پھر ان کا میں نے مدلل جواب دیا ہے۔ تو ہادی علی چودھری صاحب کا یہ جو مضمون ہے، میں ہر لیکچر یا خطبہ سے پہلے دکھا دیا کرتا ہوں کہ یہ وہ مضمون ہے، آج بھی دکھا دیتا ہوں۔ سامعین کرام، یہ ہے ہادی علی چودھری صاحب کا مضمون ہے۔ تو آج ہادی علی چودھری صاحب کا یہ جو مضمون ہے، ایک ذکی غلام بریکٹ میں لڑکا تجھے ملے گا، آج کا خطبہ جمعہ جو ہے یعنی 11 اپریل 2025 کا یہ خطبہ جمعہ ہے، یہ اسی مضمون جو ہے کا میں جواب دوں گا اور وہ حصہ سوم ہوگا۔ تو خاکسار نے گزشتہ خطبہ جمعہ اور اپنے لیکچر میں ہادی علی چودھری صاحب نے یہ جو شروع میں سوال اٹھائے تھے ایک مطرز کے حوالے سے 3 دعاوی کا ذکر کیا تھا کہ کوئی مطرز ہے، نام تو نہیں لیا، ظاہر ہے کہ وہ مطرز یہ خاکساری ہے، تو وہ مناسب نہیں سمجھتے میرا نام لینا اپنے مضامین میں، اپنے تحریر اور تقریر میں۔ تو بہرحال خاکسار نے گزشتہ خطبہ جمعہ میں بھی اور لیکچر میں بھی ان کا یہ جو پہلا دعویٰ ہے نا، اس کے عنوان سے جو انہوں نے بیان کیا ہوا ہے اپنے مضمون میں، خاکسار نے اپنے دونوں یعنی خطبے اور لیکچر میں اس کا مفصل جواب دے دیا ہوا ہے۔ تو آج خاکسار مولانا ہادی علی چودھری صاحب کے جو آگے دوسرا دعویٰ
کا ذکر کرتی ہیں، اس کے حوالے سے میں بات کروں گا. ان کا جو دوسرا دعویٰ ہے وہ بھی پڑھ کر سناؤں گا سامعین کو، اور اس کا انشاءاللہ تعالیٰ خاک سار اس کا مدلل جواب بھی دے گا. جو باتیں جواب طلب ہیں یا تشریف طلب ہیں یا جو باتیں قابل اعتراض ہیں ان کے پر میں انشاءاللہ تعالیٰ روشنی ڈالوں گا. سامعین کرام، مولانا ہادی چودھری صاحب دوسرا دعویٰ کے نام سے لکھتے ہیں: دوسرا دعویٰ کہ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1907 سے پہلے پیدا ہو چکے تھے، لہذا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے مصداق نہیں تھے، کیونکہ مبشر وجود کی پیدائش کے بعد بشارات نہیں ہوا کرتی. تو یہ وہ لکھتے ہیں دوسرا دعویٰ کے نام سے. تو دراصل جیسے کہ وہ معترض لکھتے ہیں اپنے مضمون میں، خاکسار کا نام تو نہیں لیتے، تو یہ دوسرا دعویٰ بھی وہ جو کر رہے ہیں خاکسار کا نام لیے بغیر، وہ خاکسار کا ہی یہ دعویٰ ہے یا نقطہ نظر ہے جو انہوں نے پڑھ کر سنایا ہے. تو میں یقین رکھتا ہوں کہ بالکل سچی اور حق بات یہی ہے کہ مبشر وجود کی پیدائش کے بعد کبھی اس کی پیدائش کے حوالے سے ملہم پر بشارت نہیں ہوا کرتی. یہ قطعی اور سچی بات ہے. قرآن کریم اس بات کی تصدیق فرماتا ہے اور بابانگ بلند بیان کرتا ہے اس اصول کو. قرآن کریم اپنے اس اصول کو ہے. خاکسار اس دعویٰ کو لکھنے کے بعد، سامعین کرام، خاکسار کے اس دعویٰ کو لکھنے کے بعد انہوں نے لکھا نا، یہ میرا نام نہیں لیا، یہ لکھ کے جو میرا نقطہ نظر ہے، جو میرا دعویٰ ہے، اس کے لکھنے کے بعد حادری چودھری صاحب لکھتے ہیں: قرآن کریم اس دعویٰ کو کلیتاً رد کرتا ہے. سامعین کرام، یہ بات بالکل جھوٹ انہوں نے لکھی ہے، بے بنیاد باتیں ہیں، اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے جو لکھ رہے ہیں. قرآن کریم اس دعویٰ کو کلیتاً رد کرتا ہے. بلکہ میں سامعین کو کہتا ہوں جواباً، یعنی حادری چودھری صاحب کا یہ جو انہوں نے میرے دعویٰ دوسرا دعویٰ کے نام سے میرے دعویٰ کا ذکر کیا ہے، اور پھر اس کے متعلق انہوں نے یہ کہا ہے کہ قرآن کریم اس دعویٰ کو کلیتاً رد کرتا ہے. تو میں جواباً کہتا ہوں، مولانا حادری چودھری صاحب بھی سنیں، اور پورے سامعین جو ہیں، احمدی حضرات جو بھی مرزا غلام صاحب کو ماننے والے ہیں، خواہ کسی بھی جماعت سے ان کا تعلق ہے، وہ سب سن لیں. قرآن کریم خاکسار کے اس دعویٰ کو رد کرنے کی بجائے اس دعویٰ کی کلیتاً تصدیق فرماتا ہے. میں عرض کرتا ہوں، حادری چودھری صاحب نے یہ فرما کر کہ قرآن کریم اس دعویٰ کو کلیتاً رد کرتا ہے، وہ جو مثال دیتے ہیں یا جو دلیل دیتے ہیں بعد میں اس کے ذکر کرتا ہوں، لیکن میں سامعین کو بتا دیتا ہوں کہ اس دعویٰ کی قرآن کریم یہ جو میرا نقطہ نظر ہے، یہ جو دعویٰ ہے دوسرا جس کا انہوں نے ذکر کیا ہے، اس کی کلیتاً تصدیق کرتا ہے. خاکسار نے اپنے گزشتہ خطبہ جمعہ میں بھی ان آٹھ مثالوں کا جس کا قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہوا ذکر کیا ہے، اور یعنی گزشتہ خطبہ جو مورخہ 4 اپریل 2025 کا تھا، اور اسی طرح انہی 8 مثالوں کا ذکر خاکسار نے اپنے گزشتہ جو کل میں نے لیکچر نمبر 159 دیا ہے اس میں بھی میں نے ذکر کیا ہوا ہے. آج بھی یہ جو 8 مثالیں ہیں مختلف جگہ پر اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہوا ہے، مثالیں دے دے کر اس اصول کا کہ جب بھی اللہ تعالیٰ کسی نبی کسی ولی کو جب غلام کی بشارت دیتا ہے، بشارت کے وقت وہ غلام اس نبی اس ولی کے گھر میں نہیں ہوتا، کیونکہ اس کی تو بشارت اللہ تعالیٰ دے رہا ہوتا ہے. جب اللہ تعالیٰ اس کی بشارت دے دیتا ہے، چونکہ نبی سچے ہوتے ہیں، ولی بھی سچے ہوتے ہیں، جن کو یہ بشارت دی جاتی ہے وہ صادق ہوتے ہیں، تو جب اللہ تعالیٰ بشارت دے دیتا ہے اس غلام کی کسی نبی یا ولی کو، اس نبی یا ولی کے گھر میں بشارت دینے کے بعد اللہ تعالیٰ اس اپنی بشارت کے مطابق اس غلام کو پیدا فرماتا ہے. جب اللہ تعالیٰ اس غلام کو پیدا فرما دیتا ہے تو اس پیدا فرمانے کے بعد اس غلام کو اس کے بعد اس غلام کی پیدائش کی کبھی بشارت نہیں دیتا. یہ دیکھنا میرے ہاتھ میں 8 مثالیں ہیں، میں تھوڑا سا اجمالاً ان کا ذکر بھی کر دیتا ہوں کہ دیکھیں سورۃ آل عمران میں حضرت ذکریا علیہ السلام اور حضرت مریم موسوی مریم کا ذکر ملتا ہے، وہاں پر بشارتیں ملتی ہیں. یحییٰ کی بھی بشارت دی گئی تھی ذکریا علیہ السلام کو، مریم کو عیسیٰ ابن مریم کی جس کو اللہ تعالیٰ نے کلمۃ اللہ فرمایا سورۃ آل عمران میں بشارت دی تھی. تو آگے ذکریا علیہ السلام نے بھی بحث کی اور مریم نے بھی کی، میں تو کماری ہوں میرے کیسے ہو جائے گا، اور پھر ذکریا علیہ السلام نے بھی فرمایا کہ میں تو بوڑھا ہوں میری بیوی بانجھے، وہ کیسے یا ہوگا.
جس کی بشارت مجھے دی جا رہی ہے. اللہ نے فرشتوں نے کہا یہ ہوگا، اللہ نے کہا ہے تو وہ ہوگا. تو بعد میں یحییٰ بھی پیدا ہوا بشارت کے بعد، اور ذکی غلام بھی پیدا ہوا، اور عیسیٰ ابن مریم جس کا نام اللہ نے سورۃ آل عمران میں رکھا ہے. یہ دو مثالیں. اور پھر جب یہ دونوں پیدا ہو گئے، یحییٰ بھی پیدا ہو گیا اور ذکی غلام بھی پیدا ہو گیا، عیسیٰ ابن مریم پیدا ہو گیا. انہیں دونوں کو پیدا ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے کبھی ان کی بشارت کے حوالہ سے حضرت ذکریا علیہ السلام یا حضرت موسی مریم علیہ السلام پر کبھی کوئی الہامی بشارت نازل نہیں فرمائی تھی. یہ قرآن کی باتیں ہیں سامعین کرام، میری نہیں. اسی طرح صورت مریم میں حضرت ذکریا علیہ السلام کا بھی ذکر ملتا ہے، یحییٰ کا، اور اس طرح موسی مریم کا بھی ذکر ملتا ہے. انہیں بھی ذکی غلام کی بشارت دی گئی. ابھی میں نے شروع میں 17 سے 22 آیات بھی وہ پڑھی ہیں، تلاوت کی ہیں، ان کا ترجمہ بھی پڑھ کر آپ لوگوں کو سنایا ہے. جب یہ ذکی غلام اور اب یہ یحییٰ پیدا ہو گئے تھے، پیدا ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کے حوالہ سے نہ ذکریا علیہ السلام پر کوئی الہامی بشارت نازل فرمائی تھی، نہ موسی مریم پر اللہ تعالیٰ نے ذکی غلام کے حوالے سے جو پیدا ہو چکا تھا کوئی الہامی بشارت نازل فرمائی تھی. اسی طرح یہ تو 4 مثالیں ہو گئیں. اسی طرح صورت صافات آیات 101 تا 102 پڑھیں قرآن کریم میں سے. یہی مضمون ملتا ہے حلیم غلام کا حضرت اسماعیل علیہ السلام کے حوالہ سے. ان کے پیدا ہونے سے پہلے اللہ نے فرمایا تھا فبشرناہ بغلام حلیم، حضرت ابراہیم السلام کو مخاطب کر کے. پھر جب حلیم غلام پیدا ہو گیا کوئی بشارت پھر نازل نہیں فرمائی اللہ نے. اسی طرح صورت ہود میں آیات 72 اور 73 میں یہ حضرت اسماعیل حضرت اسحاق السلام کی بشارتوں کا ذکر ملتا ہے. اور جب یہ علیم غلام کے نام کے طور پر، اور جب یہ غلام پھر اسحاق پیدا ہو گیا تو پیدا ہونے کے بعد پھر اس علیم غلام کے حوالہ سے یا اسحاق کے حوالے سے کوئی بشارت اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم پر نازل نہیں فرمائی تھی. اسی طرح صورت الحجر آیت 54 اور 55 میں بھی یہی علیم غلام کا ذکر ملتا ہے حضرت اسحاق علیہ السلام کا. جب یہ پیدا ہو گئے تو پیدا ہونے کے بعد کوئی بشارت ان پر نازل نہیں ہوئی. تو اسی طرح صورت زاریات میں بھی اسی علیم غلام یعنی حضرت اسحاق علیہ السلام کی خبر ملتی ہے ہمیں قرآن کریم میں سے کہ اللہ نے بشارت دی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو علیم غلام کی. پھر علیم غلام یہ پیدا ہوا، یعنی اس کا نام رکھا حضرت ابراہیم السلام نے اسحاق. اور پھر پیدا ہونے کے بعد اس علیم غلام اس بچے یعنی حضرت اسحاق علیہ السلام کے متعلق اللہ نے کبھی بشارت حضرت ابراہیم السلام پر نازل نہیں فرمائی تھی. تو میں ہادی علی چودھری صاحب سے کہتا ہوں کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ قرآن کریم اس دعویٰ کو کلیتاً رد کرتا ہے، میں کہتا ہوں کہ کلیتاً تصدیق کرتا ہے اس دعوے کی جو میں کر رہا ہوں. لیکن آپ جو دعویٰ کرتے پھر رہے ہیں قرآن کریم اس کی کلیتاً تصدیق نہیں بلکہ تکذیب کرتا ہے. میں ابھی بتاتا ہوں آپ نے جو مثال پیش کی ہے اس کی مثال کی میں بات کرتا ہوں. سامعین کرام، مولانا ہادی علی چودھری صاحب اپنے باطل موقف کی اثبات کے لیے قرآن کریم کی ایک آیت پیش کرتے ہیں. وہ لکھتے ہیں، یہ مضمون جو ان کا ہے نا، آگے آپ یہ باتیں جو میں پڑھوں گا تو اس مضمون میں لکھی ہوئی ہیں. یہ الغلام.com پر ایک ذکی غلام تجھے ملے گا، ان کا مضمون بھی اپ ڈیٹ ہے، اس وقت ہوا، لوگ وہاں سے پڑھ سکتے ہیں. یہ جو میں باتیں پڑھوں گا ان کی تحریر پہلے پڑھا کروں گا، اس کے بعد پھر جب میں جواب دوں گا تو میں ذکر کروں گا کہ میں یہ اس کا جواب دے رہا ہوں. مولانا ہادی علی صاحب فرماتے ہیں قرآن کریم کے مطابق، یعنی اپنی یہ جو کہہ رہے ہیں نا قرآن کریم اس دعویٰ کو رد کرتا ہے، اس کی تائید کے لیے وہ قرآن کریم سے یہ الفاظ پڑھتا ہے، یہ آیت بھی پڑھتا ہے. وہ کہتے ہیں قرآن کریم کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین حق کو دیگر ادیان پر غالب کرنا تھا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. یہ آیت قرآن کریم میں وقتاً فوقتاً 3 بار یعنی سورۃ توبہ آیت نمبر 33، سورۃ فتح آیت نمبر 29، سورۃ صف آیت نمبر 10 میں نازل ہوئی ہے. یہ ان کے الفاظ ہیں ہادی چودھری صاحب کے. آگے وہ لکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پیشگوئی کے بنیادی مصداق تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا بھی ہو چکے تھے اور اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت پر سرفراز بھی فرما چکا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے ذریعے اسلام کا غلبہ شروع بھی ہو چکا تھا. مگر اس کے باوجود یہ آیت بار بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتی رہی. یہ ان کے الفاظ ہیں، میں نے پڑھے ہیں، لفظ بلفظ پڑھ دیے ہیں. سامعین کرام اور مولانا ہادی علی صاحب، میں آپ کے یہ جو آپ دلیل دے رہے ہیں نا، یہ سورۃ صف آیت نمبر 10، سورۃ توبہ آیت نمبر 33 اور سورۃ فتح آیت نمبر 29 جس کا آپ حوالہ دے رہے ہیں،
اس کے حوالہ سے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ قرآن کریم کی اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے برگزیدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے دین اسلام کی فتح اور غلبے کا ایک عمومی وعدہ فرمایا ہوا ہے۔ ہادی چوہے صاحب سن رہے ہیں نا؟ عمومی وعدہ ہے اس آیت میں، آسم کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے ان سے عمومی وعدہ فرمایا ہے۔ اور پھر جب اللہ تعالیٰ کسی نبی اور ولی کو کسی غلام کی بشارت یا پیشگوئی دیتا ہے، اس کا معاملہ بالکل اور ہوتا ہے، اس کا معاملہ بالکل اور ہوتا ہے۔ مذکورہ آیت کریمہ جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں اپنے مضمون میں، اس کا غلاموں کی بشارتوں سے موازنہ ہی نہیں کیا جا سکتا، ہم نہیں کر سکتے اس کا۔ مثال کے طور پر بعض اوقات مذکورہ آیت کریمہ آن صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتی رہی، جیسے کہ آپ نے لکھا ہے اپنے مضمون میں، لیکن مبشر اور موعود غلام کی پیدائش کے بعد کبھی اللہ تعالیٰ اس پیدا شدہ غلام کی دوبارہ بشارت یا پیشگوئی نہیں کیا کرتا۔ ہمارا تو یہ موضوع ہے، ہمارا جھگڑا تو یہ ہے، پیشگوئی مسلم موت کے حوالے سے، یا پیشگوئی موت نشان رحمت کے حوالے سے، یا پیشگوئی موت ذکی غلامی مسیح و زماں کے حوالے سے۔ جھگڑا تو ہمارا یہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سامعین کرام قرآن کریم میں اپنی اس سنت کا بار بار اظہار فرمایا ہوا ہے، اور ابھی 8 جگہوں کا میں ذکر کر چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے 8 جگہوں پر اپنے نبیوں کا ذکر کیا، اور موسی مریم کا بھی ذکر کیا، اور پھر ان کو جو غلام بخشے گئے تھے، ان کی جو بشارتیں دی گئی تھیں ان کا بھی ذکر ہے، اور بشارتوں کے بعد وہ غلام بھی پیدا ہوئے۔ اور اس بات کا بھی قطعی طور پر قرآن کریم سے ثبوت ملتا ہے کہ یہ جب غلام پیدا ہو گئے، حلیم غلام، علیم غلام، یحییٰ، موسی مریم کا ذکی غلام، جب یہ پیدا ہو گئے تو ان کے پیدا ہونے کے بعد کوئی الہامی بشارت نازل نہیں ہوئی ان نبیوں پر یا موسی مریم پر، وہ تو پیدا ہو گئے تھے۔ تو یہ سنت ہے اللہ تعالیٰ کی۔ اور میں یہ بتا دیتا ہوں لوگوں کو کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ فتح میں آیت نمبر 24 میں فرمایا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ جو سنت ہے اس میں کبھی کوئی تبدیلی پیدا نہیں ہو سکتی۔ ہمیشہ جو اللہ تعالیٰ کی سنت ہے وہ ہمیشہ برقرار رہتی ہے، اور اس میں کوئی تغیر و تبدل نہیں ہوا کرتا۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ سورۃ فتح آیت نمبر 24 میں فرماتا ہے، سنت اللہ التی قد خلت من قبل ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا۔ اللہ کی اس سنت کو یاد رکھو جو ہمیشہ سے چلی آئی ہے، اور تو کبھی بھی اللہ کی سنت یعنی مقرر کردہ طریقہ میں تبدیلی نہیں پائے گا۔ تو یہ بات ہے اپنا مولانا ہادی صاحب، یہ جو آپ پیش کر رہے ہیں یہ تو ایک عمومی وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کا پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے دین اسلام کی فتح اور غلبہ کا۔ ٹھیک ہے، اس میں یہ جو ہمارا موضوع ہے، ہمارا موضوع تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے محمدی مریم مرزا غلام وسلم کو چلہ ہوشیارپور میں آپ علیہ السلام کی دعائیں قبول فرما کر آپ کو ایک موعود نشان رحمت، آپ کو ایک موعود ذکی غلام کی بشارت دی، جسے مرزا غلام صاحب نے مسلم موت کے الفاظ کے ساتھ اپنی کتابوں میں یاد فرمایا ہوا ہے۔ تو یہ جو مسلم موت کی بشارت تھی چلہ ہوشیارپور میں اللہ تعالیٰ نے دی محمدی مریم کو، اس کا آغاز 1881 سے شروع ہو کر انا نبشرک بغلام حسین، یہاں سے شروع ہو کر 6-7 نمبر 907 تک جاری آتا ہے، ساحب اللہ کا غلام زکیہ، یہ آخری بشارت ہے۔ یہ ٹوٹل 13 یا 14 الہامی بشارتیں ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ بشارتیں اس لیے ہو رہی تھیں کہ اللہ تعالیٰ تو ان کی بشارتیں دے کر ملک کو بتا رہا تھا کہ ابھی میں اس کی بشارتیں دے رہا ہوں، اس کی یہ پیدا نہیں ہوا۔ مولانا ہادی صاحب قادیانی جماعت احمدیہ یا جو آپ لوگ ہیں، یہ اس پیشگوئی کو، مسلم موت کی پیشگوئی کو جس وجود پر مرزا غلام صاحب کے بڑے بیٹے پر لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں، یا جو دعویٰ کر کے بیٹھے ہوئے، وہ تو 12 جنوری 1899 کو پیدا ہو گیا تھا۔ اس کی پیدائش کے بعد یعنی 12 جنوری 1899 کے بعد 13 الہامی بشارتیں یا 12 الہامی بشارتیں ملہم پر نازل ہوتی ہیں۔ وہ کس کی نازل ہوتی تھی؟ مزید یہ ہے کہ ملہم کی نرینہ اولاد 14 جون 1899 کو مرزا مبارک احمد کی پیدائش کے بعد ختم ہو گئی۔ اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے اس ذکی غلام اور اس کے دیگر صفاتی ناموں کے ساتھ ملہم پر یعنی محمدی مریم پر 8 الہامی بشارتیں نازل فرمائیں، اور 6-7 نمبر تک اللہ تعالیٰ ان کو نازل فرماتا رہا۔ وہ کس کی فرما رہا تھا؟ کیونکہ قرآن کریم کے مطابق تو جب وہ وجود پیدا ہو جاتا ہے، اس کی پیدا ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ اس کی دوبارہ بشارت کسی نبی یا کسی ولی پر نہیں کرتا۔
میں نے گزشتہ لیکچر میں بھی اور گزشتہ خطبہ جمعہ میں بھی یہ کہا تھا کہ حادری چوہدری صاحب اور جماعت احمدیہ قادیان کے احباب جو ہیں سارے، ان سے کہتا ہوں کہ ایک مثال مجھے دے دیں قرآن کریم میں سے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کو، کسی ولی کو، کسی غلام کی بشارت دی ہو. ہم موسی ذکی غلام کی بھی لے لیتے ہیں مثال کہ اللہ نے موسی مریم کو ذکی غلام کی بشارت دی تھی. وہ بشارت کے بعد پیدا ہوا، جس کا نام اللہ تعالیٰ نے سورۃ آل عمران میں ہمیں بتایا ہے کہ مسیح عیسیٰ ابن مریم رکھا، اسے کلمۃ اللہ قرار دیا. تو یہ جب مسیح عیسیٰ ابن مریم پیدا ہو گیا، اس کے بعد آپ مجھے ایک مثال دے دیں کہ اللہ تعالیٰ نے اسی مسیح عیسیٰ ابن مریم، اسی ذکی غلام کے متعلق دوبارہ مریم پر الہامی بشارت کو نازل فرمائی تھی. ایک مثال دے دیں، اس کے بعد میرا دعویٰ ختم، جھگڑے ختم، کوئی بحث مباحثہ نہیں ہے. 20 سال ہو گئے، 21 سال ہو گئے، مرزا طاہر اور آپ لوگ سارے کیا یار کرتے پھر رہے ہو؟ قرآن پر عمل کرو. آپ کہتے ہیں ہم قرآن کو مانتے ہیں، میں کہتا ہوں آپ قرآن کو چھوڑ چکے ہو، آپ قرآن کی تکذیب کرتے پھر رہے ہو، آپ اسلام کی تکذیب کرتے پھر رہے ہو، کیونکہ دین اسلام کی ہی کتاب الہامی قرآن کریم ہے نا. آپ جو دھندا کر رہے ہیں، جو کرتے پھر رہے ہیں، اس کا تو قرآن کریم سے تعلق ہی نہیں ہے. بشیر الدین محمود کا دعویٰ مسلم اور قطعی طور پر ایک جھوٹا دعویٰ ہے، اور آپ 20 سال اپنا مطلب کہ پتہ نہیں وہ 1944 میں دعویٰ کیا، دعویٰ تو وہ 1914 سے پہلے ہی وہ قبضہ کر کے بیٹھ گیا تھا اس پیشگی اوپر. لیکن بہر میں ایک بات بتا دیتا ہوں کہ جب مرزا غلام صاحب کی وفات ہوئی تھی 1907 میں، مرزا بشیر الدین محمود کا ایک مضمون ہے، صادقوں کی روشنی کو کون دور کر سکتا ہے، اس قسم کا مضمون انہوں نے لکھا تھا. اس میں خود یہ اقرار کرتے ہیں مرزا بشیر الدین محمود احمد کہ یہ جو شخص ہے، ذکی غلام ہے یا حلیم غلام، مسیح مبارک احمد ہے، بہت سارے نام انہوں نے لیے ہوئے ہیں وہاں پر، وہ ایک ہی وجود ہے جس کی چلہ ہوشیارپور میں اللہ نے بشارت دی تھی محمدی مریم کو. اس کے متعلق بانگ بلند کہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم جو 3 بچے پیدا ہوئے ہیں مرزا غلام صاحب کے گھر میں، مرزا بشیر الدین محمود احمد، مرزا بشیر احمد، مرزا شریف احمد، ہم تینوں اس پیشگوئی کے مصداق نہیں ہیں. یہ پڑھ لیں، صادقوں کی روشنی کو کون دور کر سکتا ہے، یہ ان کا غالباً انوار العلوم جلد 1 میں ہی ان کا یہ مضمون لکھا ہوا ہے، تفصیلی مضمون ہے. 1907 کی باتیں ہیں. وہ اس وقت تو اقرار کرتے ہیں کہ ہم میں سے کوئی بھائی بھی اس بشارت کا مصداق نہیں. یہ وجود، ہاں یہ ضرور اصرار کرتے ہیں کہ آئندہ زمانے میں مرزا غلام صاحب کی نسل جسمانی جو اس میں پیدا ہوگا، جبکہ یہ بھی جھوٹ بولا انہوں نے، کیونکہ لڑکے کے حوالے سے تو اللہ نے وعدہ کیا ملہم سے کہ وہ لڑکا تیری ہی تخم سے اور تیری ہی ذریت نسل ہوگا. ذکی غلام کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے ملہم سے ایسا کوئی وعدہ نہیں کیا کہ یہ ذکی غلام تیری ہی تخم سے اور تیری ہی ذریت نسل ہوگا. اگر تو اللہ وعدہ کر دیتا تو پھر وہ کہتا بشیر الدین محمود احمد کہ ہم تینوں بھائی نہیں اس کے مصداق، ہاں آئندہ زمانہ میں اللہ تعالیٰ میرے والد کی نسل جسمانی جو ہے اس میں سے پیدا کرے گا، پھر تو ٹھیک تھا. جب اللہ نے وعدہ ہی نہیں کیا ذکی غلام کے حوالے سے تو پھر یہ جھوٹ بولتا تھا. انہوں نے جھوٹ بولا ہے اس مضمون میں. بہرحال میں کہہ رہا ہوں، لیکن اقرار کرتے ہیں وہ 1907 میں کہ ہم اس پیشگوئی کے مصداق نہیں تینوں بھائی. بعد میں جب قبضہ کر لیا جماعت پر 1914 میں، پھر 30 سال پھر اس کی پیشگوئی مسلم موعود یا پیشگوئی ذکی غلام میں مسیح کا حوالہ دے کر احمدیوں کے ذہن پڑھتا رہا، جائزہ لیتا رہا. چوہدری محمد ظفر اللہ خان صاحب سے آپ اس کی کتاب پڑھیں، اس میں ذکر ملتا ہے. وہ بار بار سوال کرتے تھے چوہدری صاحب کہ جی آپ کا اس پیشگوئی کے بارے میں کیا خیال ہے. یا راولپنڈی میں مناظرہ ہوا انجمن اشاعت اسلام لاہور اور قادیانی جماعت کا، وہاں پر بھی تو اس وقت تک پھر انہوں نے عملاً دعویٰ نہیں کیا تھا. تو یہ سارے حوالے میں بارہا پیش کر چکا ہوں، اور میں بتا رہا ہوں کہ پہلے 1907 میں ان کا یہ عقیدہ تھا کہ میں اور میرے بھائی اس پیشگوئی کے مصداق نہیں، بلکہ یہاں تک وہ کہتے رہے پہلی زندگی میں کہ یہ شخص جو ہے نا یہ تو دعویٰ ہی نہیں کرے گا، یہ تو معمور بھی نہیں ہوگا. یہ یہاں تک کہتے رہے ہیں. بہت ساری باتیں میں بیان کر چکا ہوں، تفصیل بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ میں اور باتیں چاہتا ہوں بیان کر دوں. مقصد میرا کہنے کا ہے کہ یہ سب جھوٹ بولتے پھر رہے ہیں. حادری صاحب، یہ جو آپ کہتے ہیں نا کہ قرآن اس کلیہ کو رد کرتا ہے کلیتاً، میں کہتا ہوں کلیتاً میرے اس دعویٰ کی، اس نقطہ نظر کی کلیتاً تصدیق کرتا ہے. آپ لوگوں کی تکذیب کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کا کلام جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا. تو امید ہے سامعین کو سمجھ آ گئی ہوگی. اچھا، یہ ایک تو یہ بات ہے. تو اس کے بعد میں سامعین سے کہوں گا اور مولانا حادری چوہدری صاحب سے بھی کہوں گا کہ دیکھیں
کہ جب قرآن کریم جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی، آپ جس کو کہہ رہے ہیں آیت کریمہ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں بھی، اس کی کلیہ کی جو میرا ہے، جو میرا دعویٰ ہے، اس کی وہ رد کرتا ہے، بلکہ آپ کی تصدیق کرتا ہے جو آپ کہتے پھر رہے ہیں۔ میں نے پیش کر دیا، مثالیں دے دی ہیں کہ قرآن کریم اس آپ کی جو دلیل ہے اس کو رد کرتا ہے۔ اور دوسری بات یہ بھی میں نے کہہ دی ہے کہ یہ جو آپ آیت پیش کر رہے ہیں، یہ تو ایک عمومی وعدہ ہے عاصم سے، دین اسلام کی فتح اور غلبہ کا۔ اور اس کے آگے میں اور باتیں بتاتا ہوں کہ مرزا غلام صاحب اس آیت کریمہ کے حوالے سے کیا فرماتے ہیں۔ وہ جو فرماتے ہیں آپ کے اس جو دعویٰ کرتے پھر رہے ہیں قادیانی جماعت کا یا مولانا ہادی صاحب، اس کی تردید وہ کرتے ہیں۔ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ عاصم ہی اس آیت کے مصداق تھے کلیتاً، اس کی بھی مرزا غلام صاحب کہ میں ابھی حوالہ دوں گا، وہ تردید کرتے ہیں، اور اس آیت کا مصداق کسی اور کو مرزا غلام صاحب یعنی حکم و عدل مرزا غلام صاحب بانی جماعت قرار دیتے ہیں۔ تو آپ کا علم زیادہ ہے کہ مرزا غلام صاحب کا علم زیادہ ہے؟ امتی نبی آپ ہیں یا مرزا غلام صاحب امتی نبی تھے؟ حکم و عدل آپ ہیں یا مرزا غلام صاحب حکم و عدل تھے؟ کو خدا کا خوف کرو، کیوں ان جعلی خلیفوں کے پیچھے لگے ہوئے ہو؟ اور ایک ایسا انسان جس نے جھوٹے دعوے کیے، پھر شہر کٹوائی اپنی، اور کٹوا کے پھر 10-11 سال بستر مرگ پر مفلوج ہو کر پڑا رہا، کوئی اس کا حال تھا؟ وہ یعنی باتھ روم تک تو وہ جا نہیں سکتا تھا، خود کہتا ہے میں تو میرا دماغ ہی نہیں کام کرتا، وہ کہتا ہے۔ تو یار اس بندے کو تم مسلمان بنا کر بیٹھے ہو، ابھی نہیں باز نہیں آتے، اللہ تعالیٰ سے کیوں لڑائی کرتے پھر رہے ہو؟ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں پر رحم فرمائے۔ تو میں صرف یہی کہوں گا اس وقت مولانا ہادی علی چوئی صاحب سے بھی اور باقی سامعین جو احمدی بین بھائی اور بزرگ ہیں میرے مخاطب، سب سے کہتا ہوں کہ مومن کی فراست ہو تو کافی ہے اشارہ۔ یہ جو میں باتیں کہہ رہا ہوں، اگر آپ باقی مومن ہیں، آپ کا اللہ پر یقین ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر یقین ہے کہ وہ سچے نبی اور رسول تھے، اور دین اسلام پر آپ کا یقین ہے، دین اسلام ایک سچا دین ہے، قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی سچی کتاب ہے، اور مرزا غلام صاحب پر بھی آپ یقین رکھتے ہیں کہ وہ سچے اور صادق انسان تھے، تو آپ لوگوں کو چاہیے جو میں بیان کر چکا ہوں یہ کافی ہے آپ کے لیے۔ ہادی چوئی صاحب کیا کرتے پھر رہے ہو؟ اپنی آخرت کا فکر کرو، گمراہی سے باہر آ جاؤ۔ اس کے بعد سامعین کرام میں ایک اور بات بتاتا ہوں کہ یہ جو ہادی چوئی صاحب آیت پیش کر رہے ہیں نا، سورۃ توبہ آیت نمبر 33، سورۃ فتح آیت نمبر 29 اور سورۃ صف آیت نمبر 10، ابھی جس کا میں نے ذکر کیا ہے، وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ۔ اس آیت کے حوالے سے حضرت مرزا غلام احمد صاحب فرماتے ہیں قرآن کریم میں یہ آیت کریمہ سورۃ صف آیت نمبر 10 کو حوالہ دیتے ہیں، موعود محمدی مسیح عیسیٰ ابن مریم کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ ایک پیشگوئی فرمائی ہوئی ہے۔ حدیث چوئی صاحب سنیے، آپ کیا کہتے پھر رہے ہیں؟ یعنی ایک جھوٹ کو سچ بنانے کے لیے کیا کیا مطلب کہ اسلام پر اور قرآن پر گند اچھالتے پھر رہے ہو۔ ایک جھوٹے آدمی کو، ایک مفتری کو سچا بنانے کے لیے آپ کیا کرتے پھر رہے ہو؟ مرزا غلام صاحب الفاظ فرما رہے ہیں جو میں آپ پڑھ تک سناتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ پیشگوئی جو ہے نا قرآن کریم میں 3 دفعہ یہ اس کا نزول ہوا اس پیشگوئی کا، یہ پیشگوئی دراصل محمدی موعود مسیح عیسیٰ ابن مریم کے لیے ایک پیشگوئی ہے، یعنی نزول مسیح عیسیٰ ابن مریم کی آنسوں نے یہ پیشگوئی فرمائی ہوئی ہے۔ یہ بات میں مانتا ہوں، ہم سب مانتے ہیں کہ بیسیکلی یہ آیات تینوں سورۃ توبہ آیت 33، سورۃ فتح آیت نمبر 29 اور سورۃ صف آیت نمبر 10 یہ آنسم پر نازل ہوئی تھی۔ عمومی رنگ میں ہم یہ کہتے ہیں کہ بالکل آنسم ہی اس کے مخاطب ہیں، لیکن مرزا غلام احمد علیہ السلام حکم و عدل فرما رہے ہیں کہ یہ دراصل قرآن کریم میں آنسم کی وہ جو نزول مسیح عیسیٰ ابن مریم کی پیشگوئی ہے، اس کا جو مصداق ہے مسیح عیسیٰ ابن مریم، محمدی مسیح عیسیٰ ابن مریم، اس کے متعلق قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے یہ پیشگوئی فرمائی ہوئی ہے۔ تو پھر آپ کی بات تو غلط ہو گئی، آپ جو فرماتے پھر رہے ہیں وہ تو بات جھوٹ ثابت ہوگی۔ مثال دیتا ہوں میں ان کا حوالہ، آپ علیہ السلام براہین احمدیہ روحانی خزائن جلد 1 صفحہ 593 حاشیہ در حاشیہ پر لکھتے ہیں، تمام احمدی بہن بھائی اور بزرگ بھی سنیں اور بطور خاص ہادی چوئی سنیں۔ حضور صاحب لکھتے ہیں هو الذی ارسل رسولہ بالہدیٰ ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کارہ المشرکون، سورۃ صف آیت 10۔ یہ آیت جسمانی اور سیاست ملکی کے طور پر حضرت مسیح کے حق میں پیش ہوئی ہے۔ سن لیا ہادی چوئی صاحب؟ آپ کا یہ جو اسی آیت کی میں ذکر کر رہا ہوں، انہوں نے حضور صاحب نے اسی آیت کا ذکر کیا ہے، اپنے تحریر میں لکھا ہے۔
آپ سنا فرماتے ہیں یہ ایت سورۃ صف ایت نمبر 10 جسمانی اور سیاست ملکی کے طور پر حضرت مسیح کے حق میں پیش ہوئی ہے، اور جس غلبہ کاملہ دین اسلام کا وعدہ دیا گیا ہے وہ غلبہ مسیح کے ذریعے سے ظہور میں آئے گا، اور جب حضرت مسیح علیہ السلام دوبارہ اس دنیا میں تشریف لائیں گے تو ان کے ہاتھ سے دین اسلام جمی آفاق اور اقتدار میں پھیل جائے گا۔ پہلی بات تو یہ ثابت ہو گئی مولانا حادری صاحب کہ آپ جو کہتے پھر رہے ہیں وہ بالکل غلط ہے۔ حکم عدل اس پیشگوئی کے متعلق، اس ایت کے متعلق جو فرمان وہ سچ ہے۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ اکثر میں نے کہا ہے، آج بھی کہتا ہوں، کہ مرزا غلام صاحب بڑے زبردست ایک روحانی وجود تھے، صاحب علم تھے، لیکن ان کا علم اتنا ہی تھا اتنا اللہ نے ان کو دیا۔ وہ علیم اور خبیر نہیں ہوتے خدا تعالیٰ کے برزدہ نبی۔ آسم بھی علیم اور خبیر نہیں تھے، آسم کے پاس بھی اتنا ہی علم تھا اتنا علم اللہ نے دیا۔ یہ جو حضور صاحب فرما رہے ہیں یہاں پر براہین احمدیہ لکھتے ہوئے یہ جو دے رہے ہیں دلیل دے رہے ہیں، تو یہ وہ موسی مریم کا جو ذکی غلام تھا یا مسیح صاحب مریم تھا جس کے متعلق امت محمدیہ یہ یقین کر کے بیٹھی ہوئی وہ زندہ آسمان پر چلا گیا، آخری زمانے کے وہ نزول کریں گے جسم کے ساتھ، پھر دین اسلام کو دنیا باطل ادیان پر غالب کریں گے۔ مرزا غلام صاحب کا بھی براہین احمدیہ لکھتے وقت یہی عقیدہ تھا۔ اس موسوی مسیح عیسیٰ بن مریم کے حوالے سے یہ باتیں وہ فرما رہے ہیں۔ 1891 میں جب کو پتہ چل گیا کہ جی وہ تو فوت ہو چکا ہے، اور قرآن کریم سے 30 آیات انہوں نے مخالفین کے آگے پیش کر دی، پھر انہوں نے خود یہ دعویٰ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بتایا ہے کہ میں اس نزول مسیح عیسیٰ بن مریم جو آنس میں بیان فرمائی اس کا میں مستحق ہوں۔ تو ساری زندگی وہ اس دعوے پر رہے، لیکن میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ مرزا غلام صاحب اس پیشگوئی کے مستحق نہیں تھے۔ اس پیشگوئی کا مستحق وہ مئو ذکی غلام، وہ مئو نشان رحمت ہے جس کی محمدی مریم کو چلہ ہوشیارپور میں آپ کی دعائیں قبول فرما کر اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا تھا۔ وہ وجود ہے اس مسیح عیسیٰ بن مریم کی پیشگوئی جس کا مرزا صاحب براہین احمدی میں ذکر کر رہے ہیں، اس کا مستحق وہ ہے۔ یہ پیشگوئی اس کے متعلق ہے، جیسا کہ ایک الہامی شعر ہے فارسی کا، یہ درگاہ خدا مرد بسد اعزاز می آید، مبارک بادت اے مریم کہ عیسیٰ باز می آید۔ خدا کی درگاہ سے ایک مرد بڑے اعزاز کے ساتھ آتا ہے، اے محمدی مریم مرزا غلام احمد تجھے مبارک ہو کہ عیسیٰ دوبارہ آتا ہے۔ یہ عیسیٰ، یہ وہ مسیح عیسیٰ بن مریم ہے جس کے متعلق قرآن کریم میں یہ پیش ہوئی ہے۔ کون سی پیش ہوئی؟ سورۃ توبہ آیت نمبر 33، سورۃ فتح آیت نمبر 29 اور سورۃ صف آیت نمبر 10۔ یہ جو والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، مرزا غلام صاحب کے مطابق یہ پیش ہوئی اس محمدی مسیح عیسیٰ بن مریم کے متعلق ہے۔ تو آپ کو پتہ لگ گیا کہ آپ کا تو دلائل ہی ختم ہو گئے۔ آپ نے جو آیت کا حوالہ دیا ہے یہ تو آپ کا تو جو نقطہ نظر ہے وہ تو بالکل باطل ہو گیا، مرزا غلام صاحب نے باطل کر دیا۔ میں آپ سے کہوں گا کہ ان جعلی خلیفوں کی پیروی نہ کرو، مرزا غلام صاحب کی پیروی کرو، جو فرماتے ہیں وہ ٹھیک فرماتے ہیں۔ ایک اور بات یاد رکھیں، میں سامعین کو بتا دیتا ہوں کہ مرزا غلام صاحب نے خود دعویٰ کیا مسیح موعود ہونے کا، اور پھر تریاق القلوب پڑھیں، انہوں نے فرمایا ہوا ہے کہ یہ دین اسلام کی فتح اور غلبہ جو میری زندگی میں میرے ہاتھ سے میرے زمانے میں ہوگا۔ میں 12 حوالہ پیش کر چکا ہوں، ان کا کہ میری زندگی میں ہوگا، میرے ہاتھ سے ہوگا، میرے زمانے میں ہوگا، جبکہ وہ 26 کو فوت ہو چکے ہیں۔ دین اسلام غلبہ ہو گیا۔ اس کا مطلب میں دلیل دیتا ہوں کہ وہ مصداق نہیں تھے اس مسیح عیسیٰ بن مریم کی پیشگوئی جو محمدی ہے، جس کی آنس نے بشارت دی ہوئی، اس کے مصداق وہ مرزا غلام احمد محمدی مریم بھی نہیں تھے۔ ہاں ان کو وہ وجود ملا، چلہ ہوشیارپور ان کی دعائیں قبول فرما کر اللہ نے ان کو بشارت دی اس بندے کی، یہ تیرا روحانی فرزند ہے، وہ ہے اس کا مصداق اس پیشگوئی کا۔ تو تریاق القلوب کے وہ الفاظ بارہا میں نے پڑھے ہوئے ہیں، اس وقت بھی اگر کسی کو ضرورت ہوگی تو میں دوبارہ ان کو بھیج دوں گا، وہ پڑھیں۔ تریاق القلوب میں وہ باتیں ملتی ہیں مرزا غلام صاحب کی جو میں نے ابھی کہا ہے کہ وہ لکھتے ہیں کہ یہ الہام بھی ان پر نازل ہوا تھا۔ وہ کہتے ہیں اس الہام کا ذکر کر کے کہ یہ ایت مجھ پر بھی نازل ہوئی اور دین اسلام کی فتح اور غلبہ میری زندگی میں میرے ہاتھ سے میرے زمانے میں ہوگا، جبکہ نہیں ہوا۔ میں وہی کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی جو برزیدہ نبی ہوتے ہیں ان کا اتنا ہی علم ہوتا ہے، اتنا اللہ ان کو دیتا ہے۔ بعض اوقات اپنے وحی کے حوالہ سے یا اپنے الہاموں کے بارے میں بعض اوقات وہ اجتہاد بھی کرتے ہیں، قیاس کرتے ہیں، گمان کرتے ہیں۔ اکثر ان کے قیاس گمان اجتہاد ٹھیک ہوتے ہیں، بعض اوقات ان سے اجتہادی صاحب بھی ہو جاتا ہے۔ تو مسیح عیسیٰ بن مریم کی حوالہ سے یہ جو انہوں نے لکھا ہوا ہے تریاق القلوب میں اور دعویٰ کیا، یہ ان کا اجتہاد درست نہیں تھا۔
اس پیش گوئی جو آج جس کے متعلق فرما رہے ہیں نا کہ یہ مسیح عیسی ابن مریم کے طور پر یہ پیش گوئی ہے، اس پیش گوئی مصداق آپ علیہ السلام کا وہ روحانی فرزند ہے جس کی آپ کو چلا شاید شاید ملی تھی۔ امید ہے حادری چوئی صاحب آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، آپ کی دلیلیں تو ختم ہو گئی۔ مرزا غلام صاحب نے جو فرمایا وہ حق فرمایا، سچ فرمایا، اگرچہ خود بھی انہوں نے دعویٰ کیا، وہ دعویٰ بہل آپ کا اتحادی صاحب تھا۔ آگے میں سامعین کرام بتاتا ہوں کہ حادری چوئی صاحب لکھتے ہیں آگے اپنے مضمون میں، یہ ان کے الفاظ میں پڑھوں گا۔ دوسرے یہ کہ اس حقیقت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ ایسی پیش گوئیاں جن میں کسی کی صفات کا ذکر ہو، وہ صفات ظاہر ہونے تک موقوف بھی ہوتی ہیں، خواہ وہ وجود پیدا ہو چکا ہو، اس کی پیدائش کے ساتھ ہی اس کی صفات کا ظہور ممکن نہیں ہوتا۔ ہر صفت اپنے مقام اور وقت پر ہی ظاہر ہوتی ہے، لہذا اس کا ظہور تب قرار پاتا ہے جب پیش گوئی میں اس کی مذکورہ صفات ظاہر ہو جائیں۔ یہ سب حادی چوئی صاحب، یہ آپ سب دجل و فریب کرتے پھر رہے ہیں۔ یہ جو باتیں آپ کر رہے ہیں ان کا ہمارے موضوع سے تعلق ہی نہیں ہے۔ قرآن کے مطابق بشارت ہمیشہ کسی وجود کی پیدائش کے لیے ہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور جب وہ مبشر اور موعود وجود پیدا ہو جاتا ہے، پھر اس کی پیدائش کے بعد اس وجود کے حوالے سے دوبارہ کبھی بشارت نہیں ہوا کرتی۔ یہ اللہ تعالیٰ اپنی اس سنت کو قرآن کریم میں بیان فرماتا ہے، اور آپ یہ جو باتیں کہہ رہے ہیں اس کا ہمارے اختلافی موضوع سے کوئی تعلق ہی نہیں بنتا۔ یہ ہیں وہ باتیں جو سقراط کے زمانے میں سوفسٹ جو تھے، سوفسطائی تھے، وہ جو کیا کرتے تھے، یعنی سچ کو جھوٹ پر بناتے تھے، وہ جھوٹ کو سچ بناتے تھے اسی قسم کی دجل اور فریب کر کے۔ اب دیکھیں نا، میں عام احمدی بہنوں بھائیوں اور بزرگوں سے بھی کہوں گا کہ یہ جو حادری چودھری کے الفاظ میں نے پڑھے ہیں، ہمارے موضوع سے ان کا کیا تعلق ہی کوئی نہیں ہے، لیکن اس طریقے سے یہ فریب کاری کرتا پھر رہا ہے کہ لوگوں کے عام سادہ احمدی جو بیچارے پیدا ہوتے ہیں قادیانی جماعت میں، تو وہ ایسے ہی رہتے ہیں، سادہ ہی رہتے ہیں، ان کو پاس ٹائم ہی نہیں ہے کچھ پڑھنے کا، یا نہ قرآن کریم پڑھتے ہیں بیچارے، واللہ عالم شاذ پڑھتے بھی ہوں گے لیکن اکثر کو نہیں توفیق ملتی، وہ اپنے کاموں میں لگے رہتے ہیں، ان کو تو پتہ ہی نہیں ان باتوں کا، وہ تو مولوی صاحب نے یہ کہہ دیا بس اس کے پیچھے لگ گئے۔ تو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ سب جھوٹ ہے، اس میں کوئی حقیقت نہیں۔ حادری چودھری صاحب یہ جو کہہ رہے ہیں تو یہ ہمارا اختلافی موضوع ہی نہیں ہے۔ ہمارا اختلافی موضوع تو صرف اتنا ہے کہ مرزا غلام صاحب کو اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کی دعائیں قبول فرما کر چلہ ہوشیارپور میں ایک موعود نشان رحمت، ایک موعود ذکی غلام کی بشارت دی، جس کو اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کی وحی میں مسیح عیسی ابن مریم قرار دیا۔ یہ وہی وجود ہے جس کی آنکھ سامنے 1500 سال پہلے امت محمدیہ کے آگے پیش گوئی فرمائی ہوئی ہے، یا بشارت دی ہوئی ہے کہ وہ نازل ہوگا، خدا کی قسم کھا کر آنکھ میں فرمائی ہوئی، وہ نازل ہوگا ابن مریم، وہ حاکم عادل ہوگا، خنزیروں کو قتل کرے گا، وغیرہ وغیرہ۔ ابو ہریرہ کی پھر آگے بات ہے، اور پھر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سورۃ النساء آیت نمبر 160 کی پڑھتے ہیں، اگر چاہو تو یہ آیت پڑھو، بہرحال اس تفصیل کی طرف میں نہیں جاتا۔ مقصد میرا کہنے کا ہے کہ جس پیش گوئی کا آنس نے امت محمدیہ کے آگے وعدہ فرمایا ہوا ہے، اس جو آیت ہے، آیت کریمہ جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں، تو یہ مرزا غلام صاحب کے مطابق یہ آیت کریمہ اس کے متعلق جو پیش گوئی قرآن یہ فرمائی ہوئی ہے آنس نے، اس کے متعلق یہ پیش ہوئی ہے، اس کے وقت میں اس کے ذریعے دین اسلام کی فتح و غلبہ کا وعدہ پورا ہوگا۔ مرزا بشیر الدین محمود احمد چلے گئے، دعوے کر کے چلے گئے، اپنی شہزادگی کٹوا کے چلے گئے، 11 سال بستر مرگ پر پڑ رہے، 1965 میں اس دنیا سے رخصت ہو گئے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر وہ اپنی گدی جو انہوں نے بنائی ہے خلافت کے نام پر، مرزا ناصر احمد چلا گیا، مرزا طاہر احمد چلا گیا، اب ان کا کوئی نواسا لگتا ہے غالباً مرزا بشیر الدین محمود، وہ بیٹھا ہوا ہے۔ یہ کتنا زمانہ ہو گیا، دین اسلام کی حالت کیا ہے؟ حادی صاحب یا عام احمدی بہنوں اور بھائیوں سے کہوں گا میں کہ 1974 میں آپ لوگوں کو تو دین اسلام سے ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا، باہر خارج کر دیا۔ اب دیکھیں نا، جو طریقہ واردات آپ لوگوں کا ہے اپنے جماعت میں مخالفین کے ساتھ، وہی طریقہ مسلمان مولوی نے آپ لوگوں کے ساتھ استعمال فرمایا ہے۔ تو آپ بھی ہمیشہ اپنے جماعت میں اپنے جو نقطہ نظر آپ لوگوں سے اختلاف رکھے، جیسے کہ میں رکھتا ہوں، اس کو فوراً خارج کر کے اس کا مقاطعہ کر دیتے ہیں، بائیکاٹ کر دیتے ہیں، اس کا ملنا جلنا بند، جیسے کہتے ہیں نا پنجابی میں، حکا پانی بند، اس کا تو ہو جاتا ہے۔ اس طرح مولویوں نے بھی
1974 میں اسمبلی میں یہ جو قرارداد پاس کر کے تمہارا بھی حکم پانی بند کر دیا، تمہیں بھی اسلام سے فارغ کر دیا. اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے، اگر اللہ چاہے تو کر دے گا. تو میں کہہ رہا تھا کہ حادری چوئی صاحب، یہ جو آپ کرتے پھر ابھی الفاظ میں نے پڑھے ہیں، آپ کے سامعین پڑھ لیں وہاں پہ اس کی مضمون میں، ان الفاظ کا، یہ صفات کا جب ذکر کرتے پھر رہے ہیں، ان کا تو ہمارے اختلافی موضوع سے تعلق ہی کوئی نہیں ہے. یہ سب جھوٹ بولتے پھر رہے ہیں، لوگوں کو گمراہ کرتے پھر رہے ہیں، کنفیوز کرتے پھر رہے ہیں. سامعین کرام، اس کے بعد میں حادری چوئی صاحب کے کچھ اور الفاظ پڑھتا ہوں، یہ جو آپ بھی پڑھ لینا. تو یہ دعویٰ، دوسرا دعویٰ کے حوالے سے جو باتیں انہوں نے لکھی ہیں اس کے حوالے سے یہ آج ان کی میں الفاظ پڑھ رہا ہوں، اس کا جواب بھی دے رہا ہوں. تو انشاءاللہ تعالیٰ آگے ذکی غلام کی بات بھی کی ہے، ذکی غلام کو مفہوم وغیرہ یہ سب انشاءاللہ آئندہ خطبات میں یا لیکچر میں ان کو بتاؤں گا، حقیقت کیا بتاؤں گا، اس کی حقیقت کیا ہے. آج میں یہ دوسرا دعویٰ کے حوالے سے جو باتیں کہتے ہیں حادری چوئی صاحب، اس کے حوالے سے جواب دے رہا ہوں. میں کہہ رہا تھا کہ آگے جناب مولانا حادری چوئی صاحب لکھتے ہیں، چنانچہ وہ موعود بچہ جو پہلے پیدا ہو چکا تھا، مگر اس میں یہ صفت اور دیگر صفات کے ظہور پر وہ پیشگوئی پوری ہوئی. اب دیکھیں نا کس طریقے سے مرزا بشیر الدین محمود کی پیدائش کے بعد بشارتیں اتری ہیں. دیکھیں نا ان کو کنفیوز کر رہے ہیں لوگوں کو، یہ جھوٹ بول کے. جب وہ پیدا ہو گیا تھا، کسی غلام کے پیدا ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بتایا ہے کہ میں نے کبھی پیدا شدہ غلام کی بشارت نہیں دی. حادری چوئی صاحب آپ کیا یہ جھوٹ بولتے پھر رہے ہیں؟ یہ ان کے لیے تھیں، ان کے لیے کیسے تھیں؟ سامعین کرام، نیوز نمبر 160 الغلام.com پر ہوئی 13 یا 14 الہامی بشارتیں ہیں ذکی غلام اور اس کے دیگر صفات کے نامے کے ساتھ، ساری وہاں سے پڑھ لینا. اور 12 جنوری 1899 کو وہ پیدا ہو گیا تھا، بشیر الدین محمود احمد. آگے اگلی بشارت 1993 میں پھر آپ دیکھ لینا وہاں پر نیوز نمبر 160 پہ 1993 میں پھر غلام کی نازل ہو گئی. پھر چل پھر ذکی غلام، پھر دیگر صفاتی نام حلیم غلام، مظہر الحق والا اللہ کان اللہ نزل من السماء. پھر اسی کو اللہ تعالیٰ نے یحییٰ بھی قرار دیا ہے، اسی ذکی غلام کو، نان و بشو کا بے غلام میں نسم ہو جائیہ، یہ بھی اس کی صفت ہے ایک. تو یہ حادری صاحب کہہ رہے تھے، میں پڑھ رہا تھا، چنانچہ وہ موعود بچہ جو پہلے پیدا ہو چکا تھا، مگر اس میں یہ صفت اور دیگر صفات کے ظہور پر وہ پیشگوئی پوری ہوئی. پیشگوئی میں مذکورہ یہ صفات چونکہ اللہ تعالیٰ نے رفتہ رفتہ یا یکے بعد دیگرے اس میں ظاہر ہونی تھی. یہ سب جھوٹ بول رہے ہیں. اب ایسا ایسا وہ جو بعد میں الہام ہے وہ تمہارے لیے مصیبت بنے ہوئی ہیں، تمہارے لیے موت بن گئے. اس کے لیے تماشا کرتے پھر رہے ہو کہ رفتہ رفتہ ایسا ایسا کیا ہوتا رہا ہے. وہ بھائی وہ اب تو پیدا ہی نہیں ہوا ابھی، جس کی پر بشارتیں ہو رہی تھیں مرزا غلام صاحب پر، وہ جو پیدا ہو چکا تھا وہ تو پیدا ہو چکا تھا. اچھا آگے کہتے ہیں حادری صاحب، اور جیسا کہ مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ وہ قرب اور وحی کے نتیجہ میں ظاہر ہوگا. ہاں، چنگا قرب اور وحی کے نتیجہ میں اس نے جھوٹے پھر دعوے کیجیے. پتہ کیا کیا کرتا رہا ہو اپنی زندگی میں. میں اگر ادھر چلا گیا تو پھر بات بہت آگے چلے جائے گی. میں چاہتا ہوں کہ میں اس کی باتیں نہ کروں. آپ یہ جھوٹ بولتے پھر رہے ہیں وہ قرب اور وحی کے نتیجے میں ظاہر ہوگا. یار وہ اتنا بدکار آدمی تھا، کیا کیا اس نے جرائم کی ہیں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنی اولاد کے ساتھ، اور احمدی جو ہیں اس کو ماننے والے ان کے پیچھے پیچھے پھر رہے تھے، ان کے ساتھ کیا کیا زیادتیاں جنسی کی اس شخص نے. تم قرب اور وحی کی باتیں کرتے پھر رہے ہو اس مردود کے لیے. حادری صاحب لکھتے ہیں، اور جیسا کہ مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ وہ قرب اور وحی کے نتیجے میں ظاہر ہوگا. دیکھیں نا، یہ مرزا صاحب نے سچ فرمایا تھا. وہ بندے ہی وہ بشیر الدین محمود نہیں تھا، یہ عاجز ہے. وہ قرب اور وحی جس کے ساتھ شامل حال ہوا، یہ دیکھو ورچوئس گاڈ الہام ہے. اللہ نے اس عاجز پر نازل فرمایا. 10 دسمبر 1983 میں مبارک سجدے سے اٹھنے کے بعد اگلے دن یہ شام کے وقت اللہ تعالیٰ نے مجھے، جب میں وہ تلاش کر رہا تھا نکی کی ماہیت کے حوالے سے کہ ورچوئس نالے کا، اللہ تعالیٰ میں چاہتا ہوں مجھے بتا کہ کیا مطلب ہے. پھر اللہ نے یہ الہام، یہ وحی ہے جو میں ثبوت دے رہا ہوں. یہ قرب ہے اللہ تعالیٰ کا جس کا مرزا غلام صاحب نے الوصیت میں ذکر فرمایا ہوا ہے کہ وہ قرب اور وحی کے نتیجے میں ظاہر ہوگا. تو یہ اس کے ساتھ یہ پورا جو کچھ بھی لکھا ہے اس کتاب میں اللہ تعالیٰ کے انکشافات کی روشنی میں لکھا ہے. آگے لکھتے ہیں حادری صاحب، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، ایسی مسلم موعود رضی اللہ، اور نام لے لیا کرو اس کو، اس جھوٹ بولتے پھر وہ مسلم موعود کہاں تھا. پھر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ بھی اس بدکار کے متعلق کے الفاظ کر رہے ہو. یار وہ خیال کرو، اپنی جانوں پر رحم فرماؤ. وہ کہتے ہیں چنانچہ، یہ میں لفظ بلفظ ان کا میں سمجھتا ہوں کہ جب بھی میں کبھی مخالفوں کا پڑھتا ہوں تو میں ذمہ داری سمجھتا ہوں کہ اس کا لفظ بلفظ جو بھی تحریر ہے جس کا میں جواب دیتا ہوں
میں اس کو پڑھوں، اس لیے میں پڑھ رہا ہوں، ورنہ وہ کوئی مسلم موعود نہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا، وہ تو بدکار آدمی تھا، میں یہ تحریر ان کی پڑھ رہا ہوں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جب از راہ قرب و وحی اس کا اظہار فرمایا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے کلی طور پر پورے ہونے کا اعلان فرمایا کہ اس تفصیلی پیشگوئی کے ہمہ صفات کے مصداق آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ سر اگر آپ تھے تو آپ کے دعویٰ کے 10 سال بعد 10 مارچ 1954 کو مسجد مبارک میں نماز عصر کے بعد ربا میں پھر اس کی شہرہ کیوں کٹی تھی اگر آپ اس کے مصداق تھے؟ یہ تو ایسی سچی بات ہے یار، حادری چوئی صاحب وہ کیسے مصداق ہو گئے؟ کبھی صادقوں کی بھی شہر کٹی ہے، اللہ نے ان کو بھی دائیں ہاتھ سے پکڑ کر ان کی وطین کو قطع کی ہے۔ ایک مثال دے دیں گزشتہ انبیاء میں سے کسی کی، یا مجددین میں سے دے دیں جو پہلے گزر چکے ہیں امت محمدیہ میں، کسی ایک ولی کی مثال دے دیں کہ اللہ نے اس کی وطین کو قطع کیا ہو، سوائے مرزا بشیر الدین محمود کے۔ آگے آپ لکھتے ہیں گو اس پیشگوئی سے لے کر اس کے اعلان تک کئی دہائیوں کا عرصہ بیت گیا تھا، بس یہ کہنا کہ مبشر وجود کی پیدائش کے بعد بشارت نہیں ہوا کرتی ایک فرضی اصول ہے جس کا الہی پیشگوئیوں سے کوئی تعلق نہیں۔ سامعین کرام، یہ جو الفاظ ہیں اس کے، یہ سب جھوٹ ہے اس کا۔ میں نے ابھی دلائل دے دی ہیں آپ لوگوں کے آگے کہ میں جو کہتا ہوں وہ سچ کہتا ہوں۔ وہ یہ کہتا ہوں میں کہ جب بھی اللہ تعالیٰ کسی غلام کی کسی نبی کو بشارت دیتا ہے، جب بشارت ہوتی ہے اس نبی کے کو غلام کی، تو غلام اس کے گھر میں نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ وہ غلام جس کی بشارت دی تھی اللہ نے اس کو، وہ بشارت کے بعد اس کے گھر میں پیدا ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم السلام کے گھر میں غلام پیدا ہوئے، موسی مریم کے گھر میں وہ ذکی غلام پیدا ہوا، حضرت ذکر السلام کے گھر میں وہ یحییٰ پیدا ہوا بطور غلام، جس کا سورۃ مریم میں ذکر ملتا ہے، سورۃ آل عمران میں ملتا ہے۔ تو جب یہ غلام پیدا ہو گئے تھے نبیوں کے گھر میں، قرآن سے ثابت ہوتی ہیں، پیدا ہونے کے بعد ان غلاموں کے، پھر اللہ نے ان پیدا شدہ غلاموں کے متعلق کبھی دوبارہ نہ ابراہیم السلام پر کوئی الہامی بشارت نازل فرمائی، نہ موسی مریم پر کوئی الہام نازل فرمایا اللہ نے، نہ حضرت ذکر السلام پر یحییٰ علیہ السلام کے پیدا ہونے کے بعد کوئی الہامی بشارت نازل فرمائی۔ تو یہ قطعی اور سچی بات ہے۔ تو یہ جھوٹ بولتا پھر رہا ہے، اس کے متعلق یہ جو میں باتیں کہتا ہوں اس کے حوالے سے یہ کہتا ہے، بس یہ کہنا کہ مبشر وجود کی پیدائش کے بعد بشارت نہیں ہو کرتی ایک فرضی اصول ہے۔ فرضی اصول کیا ہے؟ فرضی اصول تو آپ تمہارے ہیں سارے، تم جھوٹ بولتے پھر رہے ہو، اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ نہ قرآن آپ لوگوں کی ان باتوں کو تائید کرتا ہے، نہ تصدیق کرتا ہے، بلکہ تکذیب کرتا ہے، جھٹلاتا ہے حادری صاحب اور پوری قادیانی جماعت کے جعلی خلیفہ کو بھی میں کہتا ہوں، ان کے ارباب و اختیار کو بھی، ان کے جو علماء ہیں سارے، سب کو میں کہتا ہوں اپنی آخرت کا فکر کرو۔ میرے ساتھ لڑائی کر کے، جھگڑا کر کے، جنگ کر کے، میرا خلاف مقاطعہ کر کے اور میرے ساتھیوں کا، میرے بچوں کا کر کے آپ کو کچھ نہیں ملے گا۔ آپ کی آخرت تباہ ہو چکی ہے، اب آپ گمراہ ہو چکے ہیں۔ بشیر الدین محمود کوئی مسلم موعود نہیں تھا، بلکہ وہ تو ایک مفسد موعود تھا۔ اکثر میں نے کہا ہے کہ اس نے تو فساد ڈالا مرزا غلام صاحب کی جماعت پر قبضہ کر کے، اس جماعت میں جھوٹے دعوے کر کے، پھر قبضے کر کے۔ تو یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ پس یہ کہنا کہ مبشر وجود کی پیدائش کے بعد بشارت نہیں ہوا کرتی ایک فرضی اصول ہے جس کا الہی پیشگوئیوں سے کوئی تعلق نہیں۔ میں ثبوت دے دیا حادری صاحب کہ 8 مثالیں دی ہیں کہ بالکل یہ فرضی اصول نہیں، بالکل حقیقت ہے یہ۔ اور اسی حقیقت کے متعلق اللہ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اسی حقیقت کے متعلق کہ سنت اللہ التی قد خلت من قبل ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا، سورۃ فتح آیت نمبر 24۔ اللہ کی اس سنت کو یاد رکھو۔ یہ جو ترجمہ ہے یہ میں پڑھ رہا ہوں آپ لوگوں کے جعلی خلیفوں کا یا اس جعلی مسلم موعود کا۔ اللہ کی اس سنت کو یاد رکھو جو ہمیشہ سے چلی آئی ہے، میرے ترجمے نہیں ہے، اور تو کبھی بھی اللہ کی سنت یعنی مقرر کردہ طریقے میں تبدیلی نہیں پائے گا، یہ تو ہو ہی نہیں سکتی۔ تو اصول فرضی تو آپ لوگوں کے ہیں جو بڑھا کے پھر رہے ہیں جھوٹے، اور اللہ تعالیٰ کی سنت تو میں نے بیان کر دی 8 مثالیں دے کر۔ اللہ تعالیٰ کا تو یہ طریقہ کار ہے کہ جس مبشر وجود کی بشارت دیتا ہے وہ بشارت کے بعد اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے اس گھر کے نبی کے گھر میں، پھر جب وہ مبشر وجود پیدا ہو جاتا ہے تو اس کے بعد پھر کوئی الہامی بشارت نازل نہیں کرتا۔ اگر مرزا بشیر الدین محمود احمد وہ موعود نشان رحمت یا وہ موعود ذکی غلام یا وہ موعود مصلح ہوتا سچا، تو اس کی پیدائش 12 جنوری 1899 کے بعد کبھی مرزا غلام صاحب پر ذکی غلام، موعود نشان رحمت یا حلیم غلام، اس قسم کی کوئی ایک بشارت بھی نازل نہ ہوتی دوبارہ، کیونکہ وہ تو پیدا ہو چکا تھا۔
لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ ان کی پیدائش کے بعد 12 یا 13 الہامی بشارتیں نازل ہوئی ہیں۔ سامعین کرام، آپ لوگوں کو پتہ لگ گیا ہے کہ مولانا صاحب جو ہے، آپ ان کی جو قص بیانی کے لیے قرآن کریم سے کوئی دلیل ثبوت نہیں ہے، یہ صرف اپنے طور پر جھوٹے طور پر ایک فرضی اصول کہتے پھر رہے ہیں، اور جو دلیل دیتے پھر رہے ہیں یعنی صورت صف آیت نمبر 10، صورت فتح آیت نمبر 29، صورت توبہ آیت نمبر 83، جس کا یہ انہوں نے حوالہ دیا ہے، میں نے شروع میں وہ آیت بھی پڑھی ہے، تو اس کے متعلق میں بتا چکا ہوں کہ اس میں عمومی وعدہ اعظم کی فتح کا اللہ تعالیٰ نے دیا تھا اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، عمومی وعدہ دیا تھا، جبکہ مرزا غلام صاحب فرماتے ہیں کہ یہ آیت جو ہے آئندہ زمانہ میں اعظم نے جس نزول مسیح عیسی ابن مریم کی خبر دی ہوئی ہے، وہ مسیح عیسی ابن مریم محمدی، اس کے حوالہ سے یہ پیش ہوئی ہے قرآن کریم میں۔ وہ جو بھی فتح اور غلبہ اس آیت میں جو ذکر کیا گیا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس موعود محمدی مسیح عیسی ابن مریم کے وقت میں، زمانے میں، وہ اس کے وجود میں یہ باتیں ظاہر فرمائے گا، تو یہ اس کے متعلق پیش ہوئی ہے، یہ مرزا غلام صاحب کی بات ہے، تو امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ سب کو پتہ لگ گیا ہوگا۔ اور خاک سار نے یہ جو حادری چودھری صاحب کا یہ جھوٹ ہے، اس کو رد کرنے کے لیے اور 8 مثالیں آپ لوگوں کے آگے پیش کر دی ہیں، اور اپنی جو نقطہ نظر ہے یا دعویٰ ہے میرا، جو دوسرا دعویٰ کہتے ہیں نا کہ خاک سار کا دعویٰ ہے، مثال کے طور پر اس کا وہ ذکر کرتے ہیں، دوسرا دعویٰ کہ مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ 100 سال سے پہلے پیدا ہو چکے تھے، لہٰذا میں کہتا ہوں آپ رضی اللہ عنہ اس کے مستحق نہیں تھے، کیونکہ مبشر وجود کی پیدائش کے بعد بشارت نہیں ہوا کرتی۔ تو جناب بالکل میں یہ دعویٰ بھی کرتا ہوں اور یقین بھی رکھتا ہوں، اور قرآن کریم میرے ہاتھ میں ہے، اور مرزا غلام صاحب کی وہی الہامی بشارتیں میرے ہاتھ میں ہیں، اور حادری چودھری صاحب آپ لوگوں کے ساتھ ایک شیطانی نظام ہے، آپ لوگوں کے پاس جماعت کا قبضہ ہے، بشیر الدین محمود نے قبضہ کیا، اس کے بعد اس کی نسل اس قبضے کو لے کر پھر رہی ہے، اور لوگ بیچارے مظلوم ہیں، ان کے دماغی معاف کر دیا آپ لوگوں نے، وہی جو الہامی پیشگی میں اللہ نے خبر دی تھی مرزا غلام صاحب کو مخاطب کر کے کہ اے مظفر تجھ پر سلام، خدا نے یہ کہا تا وہ جو زندگی کے خواہاں ہیں موت کے پنجہ سے نجات پاویں، اور وہ جو قبروں میں دبے پڑے ہیں باہر آویں، یہ جو لوگ ہیں قبروں میں داخل کر دیے، یعنی 1 صدی سے زیادہ عرصہ ان کی برین واشنگ کر کر کے یہ تو مردے بنا دیے، ان کے اندر سخت ہی کوئی نہیں، نہ شعور چھوڑا، نہ کوئی زندگی ان میں رہی، وہ تو قبروں میں پڑے ہوئے جو مردے ہوتے ہیں ان کی طرح ہیں۔ میں دیکھوں نا، میں وہ کرتا ہوں بات بانگے بلند، بات کرنے کے لیے تیار، بات کو کیا کریں میرے ساتھ، ان کے پاس سزائی کوئی نہیں ہے، جھوٹ ہے، جھوٹ کا ہو گیا کریں، ان کو پتہ ہے کہ ایسے تو پھنس گئے، پھنسایا بشیر الدین محمود نے سامنے، تو اللہ آپ لوگوں پر رحم فرمائے۔ سامعین کرام، اس کے بعد میں خطبہ کے آخر پہ آ گیا ہوں، تو میں آپ لوگوں کے آگے جناب غامدی صاحب، جاوید احمد غامدی صاحب کی ایک تحریر آپ لوگوں کے آگے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ وہ بڑی اچھی بات کہتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگرچہ وہ مرزا غلام صاحب کو نہیں مانتے، لیکن حضرت مرزا غلام صاحب کی یہ جو وفات مسیح جو حضور صاحب نے پیش کیا قوم کے آگے، امت کے آگے، اس کو وہ مانتے ہیں کہ باقی سیدنا مسیح عیسی ابن مریم جو ہے نا، موسی سلسلہ کا جس کی بشارت دی تھی موسی مریم کو اللہ تعالیٰ نے، وہ بقول غامدی صاحب وہ وفات پا چکے ہیں، یعنی ان کا عقیدہ یہی ہے جو جماعتی احمدیہ کا ہے، جو مرزا غلام صاحب فرماتے ہیں، اگرچہ وہ مرزا صاحب کو نہیں مانتے، لیکن مرزا غلام صاحب کا بڑے ادب سے نام لیتے ہیں، اور صوفی حضرت مرزا غلام صاحب کو صوفی قرار دیتے ہیں، بال ادب سے نام لیتے ہیں، بل روشن لبرل مقابلتاً باقی جو امت کے مولوی ہیں ان کے مقابلے میں جناب جاوید غامدی صاحب میں یہ خوبی ہے کہ وہ گالی گلوچ نہیں کرتے، جماعتی احمدیہ کی اگر مخالفت بھی کرتے ہیں تو بڑی تہذیب کے ساتھ کرتے ہیں، حضرت مرزا غلام صاحب کو ایک صوفی قرار دیتے ہیں، اگرچہ ان حضور صاحب کے دعوی سے ان کا اتفاق نہیں ہے، تو لیکن وہ وفات مسیح کے قائل ہیں جو مرزا صاحب فرماتے ہیں۔ ان کے میں الفاظ پڑھنا چاہتا ہوں، وہ کہتے ہیں اس معاشرے میں ہر چیز گوارا کی جاتی ہے، لیکن علم و تحقیق کا وجود کسی حال میں گوارا نہیں کیا جاتا، لوگ بے معنی باتوں پر داد دیتے ہیں، خرافات پر تحسین و آفرین کے نعرے بلند کرتے اور جہالت کے گلے میں ہار ڈالتے ہیں، اور حماقت کی راہ میں آنکھیں بچھاتے ہیں، مگر کسی علمی دریافت کا اور کارنامے کے لیے، بالخصوص اگر وہ دین سے متعلق ہو،
تو ان کے پاس اینٹ پتھر کے سوا کچھ نہیں ہوتا. جیسے کہ میرے ساتھ اخراج مقاطعہ بائی کٹ، اسی طرح مرزا غلام صاحب کے ساتھ بھی قوم نے کیا اخراج مقاطعہ بائی کٹ. اسی طرح دیکھیں نا، یہ 1974 میں جو کچھ بھی ہوا مرزا غلام صاحب کی جماعت کے ساتھ، ویسے تو ان کی جماعت جو قادیانی جماعت کہتی ہے کہ ہم اس کے جانشین ہیں، یہ تو ان کی کرتوتوں کی سزا ان کو ملی ہوئی ہے. تو باقی جو ہمارے لاہوری بھائی ہیں ان کی بھی غلطیاں ہوئیں، وہ مرزا غلام صاحب کی نبوت پر ہی حملہ کر کے بیٹھ گئے. وہ کہتے ہیں وہ مجدد تھے، وہ ویسے صادق مانتے ہیں مرزا صاحب کو، جبکہ وہ تو زبردست امتی نبی تھے. تو میں بارہا بتا چکا ہوں. تو بات یہ ہے کہ یہ جو 1974 میں ہوا، جو کچھ بھی ہوا، یہ لاہوری جماعت و قادیانی جماعت کے اپنے جو ان کے بدعمالی ہیں اس کے نتیجے میں بھی ان کو یہ سزا ملی. اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرمائے. باقی جہاں تک مرزا غلام صاحب کے وفات مسیح کے عقیدے کا تعلق ہے، جناب غامدی صاحب اس کی تائید کرتے ہیں. وہ خود یقین رکھتے ہیں کہ مسیح عیسیٰ ابن مریم سیدنا وہ فوت ہو چکے ہیں، وہ دوبارہ نہیں آئیں گے، نہ آسمان پر گئے ہیں، نہ وہ زندہ ہیں، وغیرہ وغیرہ. سامعین کرام، یہ جو الفاظ میں نے غامدی صاحب کے پڑھے ہیں تو آپ لوگ پڑھ لینا، دیکھ لینا، کیونکہ سائٹ پر جب آپ خطبہ سنیں گے میں ان کے الفاظ یہاں پر آن ایئر کر دوں گا. علاوہ اس کے سامعین کرام، غامدی صاحب نے یہ جو فرمایا ہے اپنے الفاظ میں، اور جہالت کے گرے میں ہاتھ ڈالتے ہیں اور حماقت کی راہ میں آنکھیں بچھاتے ہیں، یہ بھی انہوں نے سچ کہا ہے. آپ دیکھیں، اب میں آپ لوگوں کے آگے ایک قادیانی جماعت کا، جس کو جماعت ابن قادیان خلیفہ ثالث کہتی ہے، اس کی میں یہ تصویر آپ لوگوں کو دکھا رہا ہوں. دیکھیں ان کے گلے میں کیسے ہار پڑے ہوئے ہیں. میں اس کی مثال دیتا ہوں آپ لوگوں کو. سامعین کرام، میں نے بارہا آپ لوگوں کو بتایا ہوا ہے کہ یہ جو حدیث سے مجددین ہیں، عاصم کے مبارک منہ سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں اور بالکل سچ ہیں. اور یہ عاصم کا یہ جو پیش گوئی ہے مجددین کے حوالے سے تواتر معنوی کی تک پہنچ گئی ہے، جیسے کہ مرزا غلام صاحب نے اپنی کتاب میں فرمایا ہوا ہے. آپ سرس میں فرمایا ہوا ہے، ان اللہ یبعث لہذہ الامۃ علی راس کل مئۃ سنۃ من یجدد لہا دینہا. ابو داؤد کتاب الملحم. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس امت کے لیے ہر صدی کے سر پر ایک شخص کو مبعوث کرے گا جو اس کے دین کی تجدید کرتا رہے گا. دیکھیں نا، یہ میں نے اکثر کہا ہے کہ یہ عمومی عاصم کا ایک خبر ہے، پیش گوئی ہے امت کے لیے، عمومی ہر صدی ہجری کے سر پر ہوتا رہے گا. اسی عمومی خبر جو ہے عاصم کی امت محمدیہ کے لیے، اس میں دو خاص وجودوں کا عاصم نے ذکر فرما دیا. وہ بھی اپنی بھی صدیوں کے مجدد ہیں. جیسا کہ عاصم فرماتے ہیں وہ امت کیسے ہلاک ہو جس کے اول میں، درمیان میں مہدی اور آخر پہ ایک روایت میں مسیح ہوگا اور ایک روایت میں عاصم نے فرمایا عیسیٰ ابن مریم ہوگا. تو یہ دو وجود ہیں، مہدی اور مسیح عیسیٰ ابن مریم کے، جس کا عاصم نے نام لے دیا اپنی امت کے آگے کہ یہ دو موعود ہوں گے. یہ دو موعود مجدد بھی اپنی صدیوں کے مجدد ہوں گے، لیکن ان کے روحانی مقام و مرتبہ عاصم نے بتا دیا کہ ایک کے حوالے سے عاصم نے فرما دیا وہ مہدی ہوگا، اور دوسرے کے متعلق فرما دیا وہ آخری زمانے میں نازل ہوگا، عیسیٰ ابن مریم یا مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا. تو یہ حدیث سچی ہے، اور میں نے بارہا حوالے دیے ہیں مرزا غلام صاحب کے، کیونکہ وہ اس حدیث کو سچی قرار دیتے ہیں. الغلام.com پہ جائیں، وہاں پر ان کے حوالے پڑھیں. میرے مضمونوں میں حوالے ان کے لگے ہوئے ہیں. بارہا مرزا غلام صاحب نے حقیقت وہی میں، بلکہ آپ علیہ السلام کا اپنا دعویٰ مرزا غلام صاحب کا اسی حدیث مجددین کی بنا پر تھا. انہوں نے اس حدیث کو پیش کیا امت محمدیہ کے آگے کہ اس حدیث کے مطابق میں دعویٰ کر رہا ہوں کہ میں سچا ہوں. 14ویں صدی ہجری کے سر پر اللہ نے مجھے مبعوث فرمایا، اور میں خلافت علام نہج نبوت کا جو سلسلہ امت محمدیہ میں جاری و ساری ہے، حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ کی بابرکت وجود سے اس کا میں 13واں خلیفہ ہوں. 14ویں صدی ہجری کے سر پر مجھے اللہ نے مبعوث فرمایا ہے. تو بارہا حقیقت الوحی پڑھیں، وہاں پر آپ کو پتہ چل جائے گا. اسی حدیث کے متعلق جس کو عاصم نے بیان فرمایا امت محمدیہ کے آگے، مرزا ناصر احمد کیا کہتے پھر رہے ہیں. میں بہت ساری باتیں ہیں اپنا الغلام.com پر مرزا ناصر احمد کے جو نیوز ہے غالباً
کا ذکر آپ کو ملے گا نیوز نمبر 67 یعنی 66-67 میں. آپ دیکھیں وہاں پر پڑھ کے، تو وہاں پر میں نے تفصیلی ذکر کیا ہوا ہے کہ مرزا ناصر احمد حدیث مجددین کے حوالے سے کیا کیا جھوٹ بولتے رہے اپنے ایم پیوں کے آگے. تو پھر دیکھنا خود سوچیں کہ یہ جو ہار ڈالے ہوئے ہیں تو جہالت کے گلے میں ڈالے ہوئے ہیں نا. پھر اگر یہ ثابت ہو جائے کہ اس بندے نے حدیث مجددین کے متعلق جھوٹ بولے ہیں، اس کو جعلی قرار دیا ہے، اس حدیث کو بناوٹی، جبکہ مرزا غلام صاحب اس حدیث کو سچی قرار دیتے ہیں، اس حدیث مجددین کو اپنے دعوے کا مصدق قرار دیتے ہیں. محمد صاحب فرماتے ہیں یہ سچی بات ہے جو میں کہہ رہا ہوں امت کے آگے. تو مرزا ناصر احمد صاحب اس کے متعلق کہہ رہا ہے کہ یہ جعلی حدیث ہے. آگے میں پڑھ کر سناؤں گا ان کے الفاظ. پہلی بات تو یہ ہے اپنا خطبہ جمعہ جو مسجد نور فرینکفرٹ میں 19 مئی 1978 میں مرزا ناصر احمد نے دیا تھا، تو اس میں اپنے اس خطبہ جمعہ میں کہتے ہیں کہ اب اس سلسلے میں کسی نئے آنے والے کی ہمیں ضرورت نہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے محمد عربی سنت کے منہ سے یہ مبارک بات کہلوائی ہوئی ہے. یہ وعدہ قیامت تک کے لیے ہے حدیث مجددین کے حوالے سے، ہر صدی ہجری کے سر پر آنے والے مجدد کے متعلق قیامت تک. تو یہ کہہ رہے ہیں سر اب اس سلسلہ میں کسی نئے آنے والے کی ہمیں ضرورت نہیں، کیونکہ آپ لوگوں کا یہ سلسلہ اس کا تو اسلام سے کوئی تعلق نہیں. تو ٹھیک ہے، آپ کو نہیں ضرورت ہے، کیونکہ آپ بنے بیٹھے رہو، خلیفے بن کے بیٹھے رہو، جو مرضی کرتے رہو. تو پھر دوسرا اسی حدیث کو، اسی سلسلہ جس پر قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ تو مرزا غلام صاحب کی جماعت احمدی ہے جس کا وہ بنیاد رکھ کے گئے تھے. قبضہ کر لیا، اس کے بعد پھر کہتے پھر رہے ہیں اب اس سلسلہ میں کسی نئے آنے والے کی ہمیں ضرورت نہیں. اس کے باپ نے جھوٹے دعوے مسلم مولوی کر کے اپنی شہر کٹوا لی. تو یہ جھوٹے لوگ ہیں. ایک اور حوالہ میں پڑھتا ہوں آپ لوگوں کے آگے اس کا. سامعین کرام، مرزا ناصر احمد خدام الاحمدیہ کے نام اپنے 6 نومبر 1977 کے خطاب میں حدیث مجددین کے حوالے سے فرماتے ہیں. اور پھر یہ بھی یاد رکھیں کہ اس کے متعلق کسی تنخواہ دار مولوی نے اس کا جو اندراج کیا ہے، تو دیکھیں یہ تنخواہ دار چاپلوس ٹائپ جو لوگ ہوتے ہیں، اس حدیث کے حوالے سے جو عنوان اس نے لکھا ہے وہ دیکھیں وہ کیا لکھتا ہے. مقصد یہ کہ دنیا کمانے کے لیے یہ چاپلوسیاں کرتے ہیں تنخواہ دار مولوی. اس کا لکھا ہوا ہے حدیث مجددین اور اس کی عرفان انگیز تشریح، یہ عنوان دیا ہے. جبکہ وہ مولوی کو کہنا چاہیے تھا یہ ہمارے خلیفہ بنا کرتے ہیں، اس نے صاف جھوٹ بولا ہے، یہ حدیث سچی ہے، آنسوں کا سچا قول ہے، جسے بانی جماعت حکم العدل مرزا غلام سچا کرا دیتے ہیں. یہ کہہ رہا ہے جعلی اور بناوٹی ہے، لیکن دیکھو نا تنخواہ دار تھا نا، پیٹ پرست تھا، یا حاجی علی چودھری جیسا. اس کو متعلق کہہ رہا ہے حدیث مجددین اور اس کی عرفان انگیز تشریح. اب میں پڑھ کے سناتا ہوں یہ کیا مرزا ناصر کہتا ہے، تو پھر خود فیصلہ کرنا یہ عرفان انگیز تشریح ہے یا یہ دجل و فریب کرتا پھر رہا ہے بندہ. وہ کہتے ہیں، میں نے حوالہ دے دیا ہے 6 نومبر 1907 کا جو خطاب تھا. ہمیں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جو دوسری بات بتائی اس کے مطابق غور کرنا پڑے گا. آپ نے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو فرمایا ہے وہ قرآن کریم کی کسی نہ کسی آیت کی تفسیر ہے. تو پھر آپ نے یہ فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا عرفہ اور بلند مقام تھا، خدا تعالیٰ سے آپ علم سیکھتے تھے. یہ تو ہم مانتے ہیں کہ آپ قرآن کریم کی کسی آیت کی تفسیر اتنی دقیق کر جائیں کہ عام آدمی کے دماغ کو اس کا ماخذ کا پتہ نہ لگے اور سمجھ میں نہ آئے کہ یہ کس آیت کی تفسیر ہے. یہاں پر ضمنی طور پر میں بتا دیتا ہوں، اگلی باتیں میں مرزا ناصر کے بعد میں پڑھتا ہوں کہ صورت یہ حدیث مجددین کے حوالے سے مرزا غلام صاحب لکھتے ہیں اپنی کتابوں میں کہ صورت الحجر آیت نمبر 10 انا نحن نزلنا ذکر و انا لہ لحافظون، اس کی یہ حدیث مجددین اس کی تشریح ہے. یعنی اس کا ماخذ یہ ہے آیت کریم میں. مرزا غلام صاحب فرماتے ہیں حکم ادھر. تو یہ صاحب کہتا ہے کہ ابھی آگے آئے گا کہ نہیں، تو یہ حدیث مجددین کی تو کوئی ماخذ ہی نہیں ہے. آگے وہ کہتے ہیں، میں پڑھتا ہوں ان کے الفاظ. آپ نے فرمایا، یعنی مرزا غلام صاحب کے حوالے سے لکھتے ہیں، آپ نے فرمایا کس کو سمجھ آئے یا نہ آئے مگر یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ قرآن کریم کی کسی آیت کی تفسیر نہ ہو. بالکل جی، مرزا صاحب نے تو فرمایا، آنس میں فرمایا، وہ سچ فرمایا. آگے لکھتے ہیں اگر تجدید دین والی یہ حدیث درست ہے، بریکٹ میں لکھا ہے اور ہے یہ درست. اتنا جال ساز آدمی تھا، ان کو پتہ تھا، اس کا ضمیر اس کو ملامت کرتا تھا کہ میں جو کرتا پھر رہا ہوں تو میں جھوٹ بولتا پھر رہا ہوں. ظاہر ہے کہ ضمیر انسان کو جھنجھوڑتا ہے، بھی تو کیا کر رہا ہے بندہ، قبضہ کر کے جماعت پہ خلیفہ بن کے بیٹھا ہوا تو ڈر بھی ہوتا ہے نا، بنے گا کہ آگے سڑا.
आगे ब्रैकेट में लिखा है और है ये दुरुस्त भी, अगर है ये दुरुस्त तू ये झूठ हो जालसाजी क्यों करता फिर रहे हैं अहमदिया के आगे, तू सच सच बता भी है बिल्कुल सच्ची हदीस है, ये क्यों कहता फिर रहा है कि जाल ये है या जो भी है। मैं पढ़ता हूँ आगे, आगे कहता है अगर तजदीद दीन वाली ये हदीस दुरुस्त है, ब्रैकेट में लिखा है और है ये दुरुस्त, तो ये कुरान करीम की किसी न किसी आयत की तफसीर होनी चाहिए, और अगर ये कुरान करीम की किसी आयत की भी तफसीर नहीं, ब्रैकेट में लिखा है मैं समझता हूँ कि ये कहना गलत होगा, ये ज़रूर किसी आयत की तफसीर। देखो इतना जालसाज आदमी था, ये जहालत के गले में हार हैं, आपने देख लिया ना, जहालत के गले में हार डाले हुए। ये डालने वाले कौन है? ये जाली अहमदी और तनख्वाहदार मौलवी और बाबा अख्तियार जो हैं, जो दुनिया कमाते फिर रहे हैं, वो हाथ डालते हैं इसके जाहिलों के आगे घरों में। आगे लिखता है मैं समझता हूँ कि ये कहना गलत होगा, ये ज़रूर किसी आयत की तफसीर है, तो फिर हम इसको ये कहेंगे, तो फिर इसको हम ये कहेंगे कि हदीस सही नहीं, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इतना झूठा आदमी था, ये हदीस सही नहीं, किसी रावी ने कहीं से बात उठा ली और आगे बयान कर दी। मशले राह सफ़ा 457 458, तो ये अलगुलाम.com पर न्यूज़ नंबर 66 पर ये खिताब उनका पूरा, जिस सब ने पढ़ना हो तो वो वहीं से भी पढ़ सकता है। तो देखें ये कितना झूठ बोला मिर्ज़ा नासिर अहमद साहब ने यहाँ पर, देखें ना, मैंने सारी बातें लफ्ज़ लफ्ज़ पढ़ के सुना दी हैं। तो क्या ये जहालत के गले में इसके हार नहीं डले हुए जो आप देख रहे हैं तस्वीर इसकी? क्या ये सच्चा आदमी था, सादिक था? कभी हम सोच सकते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कभी इसके झूठ बोले हों? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो दावत से पहले सादिक और अमीन लोग कहते थे, मुखालफिन भी कहते थे, और मिर्ज़ा ग़ुलाम सल्लम को भी आप अलैहिस्सलाम के दावत से पहले लोग सच्चा सादिक करार देते थे अपने माहौल में, और बड़ी इज़्ज़त करते थे मिर्ज़ा ग़ुलाम सल्लम की। हाँ, दावे के बाद आसम की मुखालफत शुरू हो गई, मिर्ज़ा ग़ुलाम सल्लम की भी हो गई, और इस तरह मसीह ईसा और नूह, इब्राहीम, मूसा, सब नबियों की उनके दावों के बाद फिर मुखालफत शुरू हुई है। इन तमाम नबियों को अपनी अपनी कौमों में उनके दावों से पहले, नबियों के दावों से पहले बड़ी इज़्ज़त और एहतराम था, सादिक लोग करार देते थे। ऐसे ही मिर्ज़ा ग़ुलाम सल्लम को भी, आसम को भी सादिक कहते थे। तो देखें ना मिर्ज़ा नासिर अहमद किस तरीके से ये जालसाजी करता है। इसके अल्फाज मैंने पढ़ दिए, आप खुद फिर फैसला कर लेना कि ये कितना झूठ बोलता फिर रहा है, और फिर अरबाब अख्तियार ये जाली मौलवी टाइप दुनिया प्लस ये इनके गले में हाथ डालते फिर। मैंने सबूत दिया है, ये मैंने सबूत इसलिए दिया कि कोई अहमदी कह सकता है कि जनाब ये गले में हाथ डाले हुए, ये झूठा कितने कहाँ था? मैंने अब सबूत दे दिया कि ये झूठा आदमी था, ये जाहिल था, इस जाहिल के गले में ये डाली हुई हैं लोगों ने। बाहर काफ़ी सबूत है। तो मैं यहाँ पर एक मिर्ज़ा ग़ुलाम सल्लम का शेर है, मेरा नहीं उनका शेर है, तो पढ़ देता हूँ। हजूर साहब लिखते हैं, क्यों छोड़ते हो लोगो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस को, क्यों छोड़ते हो लोगो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस को, जो छोड़ता है छोड़ दो तुम उस खबीस को। ये जिस आदमी के गले में हाथ डाली हुई है, तो मिर्ज़ा ग़ुलाम साहब तो इसको खबीस करार दे रहा है। तो खलीफा सालिस बनकर बैठा हुआ था ज़िंदगी में, अल्लाह इन पर रहम फरमाए। सामने कह रहा हूँ, आप लोगों ने सुन लिया, देख लिया, ये जो गले में हार है मैंने उसका सबूत दिया है कि ये बिल्कुल कुल्लियतन एक जाहिल आदमी था, बल्कि मिर्ज़ा ग़ुलाम सल्लम की शेर के मुताबिक खबीस था, जो खलीफा सालिस बनकर बैठा हुआ था, लोगों को गुमराह करता फिर रहा था, और आमसम की हदीस मुजद पर हमला करके बैठा हुआ था। सामने कह रहा हूँ, आखिर पे फिर मैं चाहता हूँ कि वो हवाला पढ़ दूँ जो गुज़श्ता मैंने खुतबा जुमा में पढ़ा था, ग़ालिबन शायद लेक्चर में पढ़ा हो। पर हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम साहब फरमाते हैं, जुल्म की हकीकत और दज्जालियत के हवाले से हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम साहब फरमाते हैं, ये जो आप के बड़े हकीमाना अल्फाज हैं, और आम अहमदी सामीन जो उनके लिए मैं पढ़ कर सुना रहा हूँ, अहमदी अरबाब अख्तियार के लिए और अहमदी जो उलमा हैं, या बतौर ख़ास इनका जाली खलीफा और मौलाना हादिल साहब, इनके लिए मैं बतौर ख़ास पढ़ रहा हूँ। ये नूरुल हक रूहानी हुसैन जिल्द 8 सफ़ा 79, ये उर्दू के तर्जमा है, अरबी अल्फाज हैं वैसे तो। उर्दू का तर्जमा भी या तो ख़ुद मिर्ज़ा ग़ुलाम साहब ने किया हुआ है, या आप अलैहिस्सलाम के किसी मानने वाले ने किया हुआ है। हज़रत मिर्ज़ा साहब फरमाते हैं, और तुझे मालूम हो कि जुल्म की हकीकत ये है कि एक शय अपने मौक़े से उठाकर आमदन गैर महल पर रखी जाए ताकि राह छुप जावे। हादी चौधरी का जो मैं बता रहा हूँ चीज़ें पढ़ पढ़ के इसकी मजमून को, यही काम इसने किया है हादी चौधरी साहब ने अपने मजमून में। आगे हज़रत साहब लिखते हैं, और इस्तिफ़ादा का तरीक़ बंद हो जावे और चलने वालों पर बात मुलतबिस हो जावे। यही काम
حاضری چوہدری صاحب نے اپنے مضمون میں کیا ہوا ہے، اور جس کے میں جھوٹ کھول کھول کے لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ کس کس طریقے سے اس شخص نے جھوٹ بولا۔ آگے حسن لکھتے ہیں، پس ظالم اس کو کہیں گے جو محرفوں کو کام کرے اور خیانت پیشہ لوگوں کی طرح عبارتوں کو بدلا دے اور جرت کر کے کم کی جگہ زیادہ کرے اور زیادہ کی جگہ کم کر دے بھی، کیا کیفیت کی روح سے اور کیا کمیت کی روح سے، اور محض ظلم اور جھوٹ کی راہ سے کلموں کو ایک معنی سے دوسری معنوں کی طرف لے جائے، جیسا کہ آیت کریمہ سورۃ توبہ آیت نمبر 33 اور سورۃ فتح آیت نمبر 29، سورۃ صف آیت نمبر 10، یہ جو آیت کریمہ ہے کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، اس کے حوالے سے حاضری چوہدری صاحب جھوٹ بولتے پھر رہے ہیں۔ وہ جو مرزا بشیر الدین محمود نے جھوٹے دعوے کیے، بشیر الدین محمود کی پیدائش کے بعد جو الہامی بشارتیں نازل ہوئیں مرزا غلام صاحب پر، ان کے دفاع کے لیے یہ کیا کیا جھوٹ بولتا پھر رہا ہے، صفات، پیدائش، فلاں، سب جھوٹ۔ تو یہ مرزا صاحب فرما رہے ہیں کہ اور محض ظلم اور جھوٹ کی راہ سے کلموں کو ایک معنی سے دوسرے معنوں کی طرف لے جاوے، حالانکہ اس کے کرینہ فعل کے لیے کوئی کرینہ مددگار نہ ہو، اور پھر اس بنا پر دھوکہ دینے والوں کی طرح لوگوں کو اپنی مفتریات کی طرف بلانا شروع کرے، اور دجالیت کے معنی بجز اس کے کچھ نہیں، پر جو شخص فکر کر سکتا ہے اس میں فکر کرے۔ حاضری چوہدری صاحب، میں نے بتا دیا ہے کہ سب جھوٹ ہے آپ کا، اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ آپ کی جو ایت پیش کی ہے، جو معنی کرتے پھر رہے ہیں، اس کا ہمارے اصل جو موضوع اختلافی ہے اس سے تعلق ہی نہیں ہے اس بات کا۔ اور دوسری بات یہ میں نے بتا دی ہے کہ قرآن کریم میں سنت ہے اللہ کی کہ جب بھی اللہ تعالیٰ کسی غلام کی خبر دیتا ہے، وہ غلام اس کے نبی کے گھر میں نہیں ہوتا، غلام بشارت کے بعد پیدا ہوتا ہے، اور جب غلام پیدا ہو جاتا ہے اس کی پیدائش کے بعد اللہ تعالیٰ کبھی اس نبی پر دوبارہ اس پیدا شدہ غلام کی بشارت نازل نہیں کرتا۔ یہ قطعی بات ہے، یہ سنت ہے اللہ تعالیٰ کی۔ میں نے 8 مثالیں آپ لوگوں کے آگے پیش کر دی ہیں۔ باقی مرزا غلام صاحب نے اپنی تحریر میں حاضری چوہدری صاحب آپ کو دجال ثابت کر دیا ہے کہ آپ دجالی لوگ ہیں، وہ خود فرما رہے ہیں، میں دوبارہ پڑھتا ہوں۔ اور پھر اس بنا پر دھوکہ دینے والوں کی طرح لوگوں کو اپنی مفتریات کی طرف بلانا شروع کرے، جو آپ کرتے پھرتے ہیں رات دن 1 صدی سے، اور دجالیت کے معنی بجز اس کے کچھ نہیں، پس جو شخص فکر کر سکتا ہے اس میں فکر کرے۔ تو یہ آپ کا دھندا ہے، یہ آپ کا کرتے پھریں۔ اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے، اگر آپ رحم کے قابل ہیں تو، اگر رحم کے قابل نہیں تو آپ لوگوں کی شر سے احمدیت اور اسلام کو بچائے۔ کسی شاعر نے کیا کہا ہے، ان کی جو نظام جماعت، ان کا ہے طریقہ قادیانی جماعت کا، اپنے اندر لوگوں کو کیا کیا ظلم کرتی ہیں، کیا کیا طریقہ واردات ہیں ان کے حوالے سے کہتے کچھ ہیں، یعنی کہتے ہیں نا کہ ہاتھی کے دانت کھانے کی اور دکھانے کی اور، یہ قادیانی جماعت کا جو سسٹم سارا ہے اس کی عملی تصویر ہے، ہاتھی کے دانت کھانے کی اور دکھانے کی اور کھانے کی اور۔ تو یہ بات ہے، کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، لب فار آل کا ماسک پہن کر کرتے ہیں پتھراؤ، لب فار آل کا ماسک پہن کر کرتے ہیں پتھراؤ، غیر کے آگے جی 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 اپنوں کا گہراؤ، بند گلی میں پیدا ہونا، اے احمدی بہنوں بھائیوں اور بزرگوں تمہارا یہ حال ہے۔ جیسے مرزا غلام صاحب نے فرمایا، اللہ نے فرمایا مرزا صاحب کو مخاطب کر کے، اے مظفر، خدا نے یہ کہا تھا وہ جو زندگی کے خواں ہیں موت کے پنجہ سے نجات پاویں، اور وہ جو قبروں میں دبے پڑے ہیں باہر آویں، ابھی بھی نکلو قبروں سے۔ یہ شاعر کہہ رہا ہے، بند گلی میں پیدا ہونا، بند گلی میں مرنا، دورے جبر میں کیوں کر آئے سوچوں میں پھیلاؤ۔ تو بہرحال یہ بڑی سچی بات کہی ہے شاعر نے، اور یہی حال ہے قادیانی جماعت میں، اسی طرح مرتے ہیں، پیدا ہوتے ہیں، ساری زندگی بس وہی 48 چندے دینے ہیں، ان کی ذمہ داری ہے، اور انہوں نے اجلاس اٹینڈ کرنے ہیں، اور تنظیموں میں پھنسے ہوئے ہیں، کیا کیا چندے ان کو تنظیموں کے الگ چندے عام الگ ہیں، تحریک جداد کا چندہ، وقف جدید کا چندہ، لجنہ کا چندہ، ناصرات کا چندہ، خداموں کا چندہ، انصار کا چندہ، یہ تو مرزا صاحب اسلام کی جماعتیں یہ کو چندہ جماعت بنا دیا گیا ہے۔ بہر اللہ ان پر رحم فرمائے۔ اور احمدی بہن اور بھائیوں سے گزارش کروں گا، میں جو بات بھی کرتا ہوں آپ لوگوں کے آگے دلیل کے ساتھ کرتا ہوں۔ اگر کوئی احمدی بہن، کوئی بھائی بزرگ چاہے کہ میری باتوں کو جھٹلا، چاہے دلیل کے ساتھ، میں اس کو دعوت دیتا ہوں کہ آئیں میدان میں آ کر مقابلہ کر لیں میرا۔ میں نے مبالغہ کے لیے بھی ان کو بلایا، یہ بھاگ گئے۔ یہ تو جھوٹے لوگ ہیں، جھوٹے کہاں صادق کا سامنا کر سکتے ہیں۔ سامعین کرام، اسی پہ میں اپنا خطبہ ختم کرتا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ۔ لیکن ایک بات میں کہہ دوں سامعین کو کہ یہ جو خطبہ ہے اس کے بعد میں کچھ وقت کے لیے کیل میں نہیں ہوں گا،
یعنی باہر میں نہ جانا کسی سفر میں. تو بہرحال اس میری عدم موجودگی میں یہ جو خطبات ہیں تو میرا کوئی ساتھی وہ ان شاء اللہ تعالیٰ دیتا رہے گا خطبات. اور جب میں دوبارہ واپس آ جاؤں گا اپنے سفر سے یا جہاں پر بھی جو میرے کام ہے نپٹا کے تو ان شاء اللہ تعالیٰ دوبارہ پھر میں اپنے خطبات کے سلسلہ پھر میں شروع کر دوں گا ہے. اور میری عدم موجودگی میں میرا ساتھی جو ہے وہ ان شاء اللہ تعالیٰ میری قائم مقام کے طور پر وہ خطبات دیا کرے گا. تو سامعین کرام اسی پہ میں اپنا خطبہ ختم کرتا ہوں. وما علینا الا البلاغ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. فالحمد للہ اولا وآخرا وظاہرا وباطنا هو مولانا نعم المولا ونعم النصیر ونعم الوکیل. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد اللہ رحمکم اللہ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر.